بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے طاق راتیں۔ جادوئی عمل کی اپنی نوعیت کی بے مثال کہانی، اس کہانی کو پڑھنے والے اش کر اٹھیں گے۔ جنوری کی پہلی طاق رات تھی۔ سردی کی شدت اتنی تھی کہ بند گھر میں زندگی کی ڈور تھامے رکھنے کے لیے آتش دان کی ضرورت تھی۔ ایسے میں گھر سے باہر نکلنا اگرچہ بیوقوفی تھی، مگر ضرورت موسموں کی شدت بھلا کب دیکھتی ہے، کب انسان کو موت کی دہلیز پر لا کھڑا کرنے میں ذرا سی جھجک محسوس نہیں کرتی۔ اور ایسی ہی ضرورت اس وقت جیکسن کو تھی، جو ایک بنیان پر شرٹ اور پھر سویٹر کے اوپر ایک موٹا سا اوور کوٹ پہنے برف پر چل رہا تھا۔ ہوائیں اتنی یک بستہ تھیں کہ یکے بعد دیگرے تمام تماچے اس کے رخسار پر مار رہی تھیں، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس چلتا جا رہا تھا۔ سردی کی ایک لہر نے اس کے جسم میں سرایت کی تو اس نے ایک جھرجھری سی لی، مگر قدم رکے نہیں۔ وہ چلتا رہا اپنی منزل کی طرف۔ شہر کی روشنیاں آہستہ آہستہ دور ہوتی گئیں اور وہ ایک تاریک راستے پر آ پہنچا۔ رات کے 11 بج چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں خمار نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ جب انسان کے دل میں ایک خواہش جنم لے لے تو رات کی نیندیں تو ویسے ہی کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ جیکسن کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک خواہش، ایک ضرورت اس کو اس سرد رات میں گرم لحاف سے یک بستہ ہواؤں کے درمیان لے آئی تھی۔ ہاتھوں پر اگرچہ موٹے دستانے تھے، مگر وہ اپنے ہاتھوں کو سردی کی شدت کی وجہ سے سن ہوتا محسوس کر سکتا تھا۔ ایک درخت کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائی۔ راستہ تو یہی معلوم ہوتا ہے، اس نے سوچا، اور پھر دائیں جانب جنگل کے بیچوں بیچ چلنے لگا۔ ہاتھ کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے اس نے اوور کوٹ کا سہارا لیا، مگر جب پارا -7 سے بھی نیچے گرا تو وہ اوور کوٹ بھلا کہاں تک ساتھ دیتا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے الو اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے، مگر وہ چلتا گیا اور ایک پرانے کھنڈرات کے بالکل سامنے جا کر سانس لیا۔ وانڈرنگ سولز چرچ۔ اس کے چہرے پر ایک طمانینت نمودار ہوئی۔ وہ یکٹک اس بوسیدہ کھنڈرات پر مبنی چرچ کو دیکھنے لگا، جو بصارت والوں کے لیے واقعی روحوں کا چرچ معلوم ہوتا تھا۔ صدیوں پرانا کتبہ، سالہ سال سے صفائی ستھرائی کا انتظام نہ کیا گیا، مگر اسے کیا، اسے تو بس اپنا کام چاہیے تھا۔ گردن جھٹکتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ چاروں اطراف کے جنگل سے فقط الو اور جنگلی جانور کے بولنے کی آوازیں اس کی سماعت میں گونج رہی تھیں۔ اس نے کھنڈرات نما عمارت کے اندر داخل ہونے کی غرض سے پہلے قدمچے پر ابھی قدم ہی رکھا تھا کہ اندر سے چمگادڑوں کا ایک غول اس کے استقبال کے لیے وارد ہوا۔ اس نے جھک کر اپنی جان بچائی، مگر اس کے چہرے پر ذرا بھی وحشت نے جنم نہ لیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ان سب کا عادی ہو یا پھر عادی بننے کی کوشش کر رہا ہو۔ خیر وجہ جو بھی تھی، آگے بڑھا۔ دوسرا قدم اٹھایا تو دروازوں کے کھلنے کی آواز نے سناٹے سے بھرپور رات میں وحشت ڈالنا چاہی، مگر اس کا دل مچلا نہیں اور نہ ہی اپنے ارادے سے پیچھے ہٹا۔ اس نے گہری نگاہ اندر ڈالنا چاہی، جہاں ہر طرف تاریکی تھی، اور اسی تاریکی میں اس کے سوالوں کا جواب تھا۔ وہ آگے بڑھا تو ایک دھندلکا آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہ دیا، وہ کھنکارتا ہوا آگے بڑھا تو دل دہلا دینے والی آواز اس کی سماعت کو چیرنے لگی۔ وہیں رک جاؤ۔ اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے، اس نے قدرے اطمینان سے کہا۔ تو ایک سیاہ دھواں نمودار ہوا۔ مدد؟ ہا 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 ہا، ایک کھسیانی ہنسی فضا میں گونجی۔ اس دھوئیں نے اس کو اپنے حصار میں لینا چاہا، مگر ناکام رہا۔ شاید اس لیے کہ اس دھوئیں سے وہ نمٹنا جانتا تھا۔ وہ اپنے لبوں کو مسلسل حرکت میں رکھا، شاید کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ بولو، کیا چاہیے؟ جب دھواں اس کو اپنے حصار میں نہ لے سکا تو ایک بار پھر وحشت ناک آواز سماعت میں گونجی۔ مجھے اپنے بھائی جنوری سے ملنا ہے، اس نے جھٹ جواب دیا۔ وہ مر چکا ہے۔ میں جانتا ہوں، مگر مجھے اس سے بات کرنی ہے، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے وہ یہی ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں ذرا سا بھی خوف نہیں تھا۔ تم نہیں مل سکتے اسے۔ وہ دھواں دور جاتا دکھائی دیا تو جیکسن نے ایک بار پھر کچھ منتر پڑھا۔ وہ دھواں وہیں ساکت ہو گیا
اب اس کے لب پہلے سے زیادہ تیز اور متحرک ہوئے، جیسے وہ اس دھوئیں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شیطانی طاقتیں اتنی جلدی کہاں کنٹرول ہوتی ہیں۔ جھٹ ایک تمانچہ اس کے رخسار پر لگا۔ سرد رات میں جہاں ایک معمولی سی خراش بھی پہاڑ معلوم ہوتی تھی، وہاں اس لوہے کی راڈ سے لگی ضرب کے مشابہ تمانچے نے اس کے رخسار کو سرخ کر دیا، مگر وہ رکا نہیں، منتر پڑھتا رہا۔ یک بستہ ہوائیں شائیں شائیں اس کے کان کے پردوں کو پھاڑنے کے لیے تیار تھیں۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید اتنا شور برداشت نہ کر پاتا، مگر وہ رکا نہیں، اپنا منتر جاری رکھا، اور 5 منٹ تک اس دھوئیں کی طرف سے دی گئی تکلیف کو سہنے کے بعد آخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری جانب اس کی مدد کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ تو بتاؤ میں کیسے مل سکتا ہوں اپنے بھائی جنوری سے؟ منتر پڑھنا بند کر دیا گیا، مگر اپنی مٹھیاں نہ کھولیں۔ شاید اس دھوئیں کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اگر اس نے ذرا سی بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تو یہ دھواں اس کے جسم کو یہیں گاڑ دے گا، اور یکبستہ رات میں کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوگی۔ برف اس کی لاش کو بھی ڈھک کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفن سے بھی محروم کر دے گی۔ وہ ایسا کوئی بھی رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے ملنے کے لیے تمہیں اس کے نام کی پہیلی کو سلجھانا ہوگا۔ جنوری کی تاک راتوں میں 7 شیطانی اشیاء کو 7 شیطانی جگہوں سے اکٹھا کرنا ہوگا، اور یاد رہے یہ سب کچھ تمہیں جنوری کی تاک راتوں میں کرنا ہوگا۔ اگر ذرا سی لاپرواہی کی تو تاک رات جفت میں ضم ہو گئی تو تم وہیں دھنسا دیے جاؤ گے۔ تمہارا جسم انہیں شیطانوں کی خوراک بن جائے گا جن سے تم وہ چیزیں چرانا چاہتے تھے۔ وہ دھواں اس سے مخاطب تھا، اور وہ بڑے ہی دھیان سے اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ یہ شیطانی جگہیں کہاں ہیں اور کون سی شیطانی چیزیں اکٹھی کرنی ہیں، یہ سب تمہارے بھائی کی زندگی میں پوشیدہ ہے۔ اس کا نام، اس کی راتیں تمہاری مدد کریں گی۔ یہ کہتے ہی وہ دھواں غائب ہو گیا۔ دھوئیں کے غائب ہوتے ہی اس نے اپنی مٹھیاں کھول دیں۔ اگلے دن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ رات کی باتیں اب بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ مجھے ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، مجھے آج سے ہی اپنا کام پر لگ جانا چاہیے، اس نے سوچا، اور بیڈ سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھا۔ بلو جینز اور گرے شرٹ نکال کر واش روم کی طرف بڑھا۔ 10 منٹ بعد وہ غسل کے بعد اپنے کمرے میں موجود تھا۔ رات میں اس دھوئیں کا لگایا گیا تمانچہ ابھی بھی اس کے رخسار پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس کا بائیں طرف ابھی بھی ہلکا سا سرخ نشان تھا۔ توبہ، آوارہ روحیں کتنی بے رحم ہوتی ہیں۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس نے تبصرہ کیا۔ تبھی اس کے ذہن میں پہیلی کا لفظ گونجا۔ اوہ، ابھی تو میں نے پہیلی ڈھونڈنی ہے، ان چیزوں کو جاننا ہے جو مجھے حاصل کرنی ہے۔ اس نے آئینے کے ساتھ ہی لٹکی جیکٹ پہنی اور ایک نظر پلٹ کر بیڈ کے ساتھ والی ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں ایک فوٹو فریم تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ وہ خراما اس کی طرف بڑھا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس تصویر کو اٹھا کر ہاتھ پھیرنے لگا۔ جنوری، میرے بھائی، تجھے مجھے سب کچھ بتانا چاہیے تھا۔ دیکھ، اب تیری وجہ سے مجھے ان روحوں سے لڑنا پڑے گا۔ اس نے تبصرہ کیا اور فریم واپس رکھ کر اپنے کمرے کے مکفل کرتے ہوئے باہر آ گیا۔ تاریکی سے بھرپور رات گزارنے کے بعد اس نے روشن دن کو دیکھا تو چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ ابھری، لیکن قدم ایک بار پھر متحرک رہے۔ وہ کہیں جا رہا تھا، کہاں اسے خود معلوم نہیں تھا۔ اسے تو بس جنوری کے نام سے جڑی پہیلی جاننا تھی، اور یہ پہیلی صرف اس کی گرل فرینڈ مسٹی ہی سلجھا سکتی تھی۔ جنوری اور مسٹی کی ملاقات تقریباً 7 سال پہلے ہوئی تھی، اور ان 7 سالوں میں مسٹی جنوری کو جانتی تھی، اتنا وہ خود بھی اپنے بھائی کو نہیں جانتا تھا۔ شاید اس لیے اس کے قدم خود بخود اس کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے گھر پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کسی کام سے دوسرے شہر گئی ہوئی ہے اور شام تک لوٹے گی۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر اضطراب کی کئی کیفیات نمودار ہوئیں۔ شام کو لوٹنے کا مطلب تھا کہ آج کی رات ضائع ہو جائے گی، مگر اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وقت گزارنے کی خاطر وہ پاس کی مارکیٹ چلا گیا اور کھانے پینے کی اشیاء خریدنے لگا۔ ہیلو جیکسن، کہاں تھے تم اتنے دن؟ یہ اس کی گرل فرینڈ لارا تھی۔ گرم جوشی کے ساتھ اس نے لارا کو اپنے سینے سے لگایا اور رسمی بات چیت کے بعد اصل جواز بیان کیا، جسے سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟
आवारा रूहों के चक्कर में पड़कर तुम अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो? लारा को जैक्सन की परवाह थी, इसलिए वो उसे किसी भी खतरे में नहीं देख सकती थी। मगर जैक्सन, वो तो जैसे उस खतरे को अपना मकसद हयात बना चुका था। ऐसा कुछ नहीं होता लारा, माय डियर, तुम यकीन मानो, वो उसको बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा करना जरूरी तो नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ तो है, और तुम। लॉरा का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही उसने मुदाखलत की। नहीं लारा, सब कुछ नहीं। मुझे वो चाहिए जो सिर्फ जनवरी को मालूम था। अगर वो मुझे अपनी जिंदगी में बता देता तो शायद मैं ये सब कुछ ना करता, लेकिन मुझे मालूम ही बाद में हुआ, और अब जब मुझे हकीकत मालूम हो चुकी थी तो फिर भला मैं इससे फायदा क्यों ना उठाऊं। एक पल के लिए खामोशी छा गई। लारा, बस एक बार मुझे उस चाबी का पता चल जाए तो फिर मैं उन रूहों की दुनिया में कभी दाखिल नहीं होऊंगा। बस एक बार वो चाबी मिल जाए। उसकी आंखों में एक चमक उभरी। वो चाबी हासिल करना अब उसका जुनून बन चुका था। तभी पिछले एक माह से वो दुनिया से कट कर काली ताकतों के बारे में इल्म हासिल कर रहा था, उनके बारे में पढ़ रहा था। तभी गुज़श्ता रात वो अपने सीखे गए मंत्र के जरिए ही उनसे बात करने में कामयाब हो सका था। तो फिर ठीक है, इस मुहिम में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, उसने जैक्सन के हाथों को थामते हुए कहा। नहीं लॉरा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। तुम बस ये दुआ करना कि बस इस एक माह में अपना काम मैं मुकम्मल कर लूँ, फिर उसके बाद हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। वो उसे यकीन दिला रहा था, मगर वो बेयकीनी के साथ उसकी तरफ देख रही थी। एक हसरत उसके चेहरे पर आया थी। वो इस पुरखतर राह में जैक्सन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर जैक्सन की बात को रद्द करना उसने कभी सीखा ही नहीं। वो जैक्सन को दिलो जान से चाहती थी, इसलिए पुरनाम आंखों से इस बात में सर हिला दिया। जैक्सन ने आगे बढ़कर अपने लबों को उसकी पेशानी पर नक्श किया और उसके सर को सीने से लगाकर उसकी इज़्तिराबी कैफियत को कम करना चाहा। आई लव यू जैक्सन, लारा ने कहा। आई लव यू टू स्वीट हार्ट, उसकी कमर को थपकी देते हुए। मगर लारा का दिल भी अभी भी बेचैनी का शिकार था, और ऐसा होना एक यकीनी अमर था। जैक्सन ना सिर्फ उसकी मोहब्बत था, बल्कि उसकी ज़िंदगी था, उसकी सांसों की रवानी का सबब था। और बहुत जल्द वो दोनों शादी करने वाले थे, क्योंकि एक नई ज़िंदगी इनके दरमियान इस ताल्लुक़ की मजबूती का सबब बन रही थी। लारा को यकीन दिलाने के बाद वो शाम तक दोबारा मिस्टी के घर पहुंच गया। मिस्टी आ चुकी थी। उसने गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब किया और मुद्दा से अपनी बात का आगाज़ किया। मुझे जनवरी के नाम की पहेली जाननी है। ये सुनकर वो बुरी तरह चौंकी। क्या मतलब है जैक्सन? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ऐसी पहेली के बारे में उसने जैक्सन के हर सवाल का जवाब ना दिया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे या तो वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, या फिर वाकई जनवरी ने कभी उसको अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें कुछ तो मालूम होगा, वो क्या करता था, कहाँ जाता था, किन लोगों से उसका मेल जोल था, या फिर तुमसे किस किस्म की बातें करता था? मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं जैक्सन, बातें तो हमारी अमूमन रस्मी सी होती थीं, उसने दो टोक लहजे में बताया। जैक्सन के चेहरे पर इस तरह की कैफियत उभरी। अब कहाँ से वो पहेली ढूंढे, वो बुड़बुड़ाया। तभी मिस्टी ने एक झुरझुरी ली, शायद उसे कुछ याद आया था। हाँ, वैसे तो वो नॉर्मल गुफ्तगू करता था, मगर जनवरी की रातों में उसका रवैया कुछ अजीब सा होता था। उसने कुछ याद करते हुए कहा, अजीब सा? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे साफ साफ बताओ, और ज़रा तफसील से। वो पूरे इन्हमाक से उसकी तरफ देख रहा था। बात यह है, तकरीबन 3 साल पहले जब हम न्यू ईयर नाइट मनाने शहर से बाहर गए, तो रात के 11 बजते ही उसने मुझसे इजाज़त चाही थी, जिस पर मैं खासा नाराज़ हुई, क्योंकि उसने न्यू ईयर नाइट इकट्ठे मनाने का वादा किया था, और 1 घंटा पहले ही उसने वापस जाने का मुतालबा कर दिया। उसके चेहरे पर ज़रा सी खफगी उभरी, जैसे वो आज भी जनवरी से इस बात पर नाराज़ हो। अच्छा फिर, जैक्सन ने कहा। उसके बार बार इसरार पर भी मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही और वापस जाने को तैयार ना हुई, तो बिलाकर उसने वो रात मेरे साथ गुजारने पर अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। मैं उस वक्त बहुत खुश हुई, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर तक कायम ना रही। 9:30 के शुरू होते ही जनवरी का रवैया तब्दील होने लगा। उसके लब मुसलसल हरकत में थे। तुमने पूछा नहीं कि वो क्या बुड़बुड़ा रहा था?
جیکسن نے پورے انہماک سے سوال کیا. پوچھا تھا مگر اس نے نفی میں گردن ہلا دی اور پھر میں نے زیادہ توجہ بھی نہ دی کیونکہ میں آسمان پر آتش بازی کو دیکھ رہی تھی. رنگ برنگی روشنیاں آسمان پر آویزاں تھیں اور میں اپنا سر اس کے سینے پر رکھے کار کے ساتھ پشت لگائے سڑک پر بیٹھی تھی. تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم حد سے زیادہ گرم ہو رہا ہے. اس کے لمس میں مجھے عجیب سی بو آنے لگی مگر میں نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا. جب آتش بازی کا مظاہرہ ختم ہوا تو میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو حد سے زیادہ سیاہ تھا، ہیلووین کی نائٹ کی تاریکی سے بھی زیادہ سیاہ. میں ٹھٹک کر رہ گئی. پلک جھپک کر دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنی پرانی شکل میں لوٹ آیا تھا. وہی سرخ و سفید خوبرو پرکشش چہرہ جس پر میں فدا ہوئی تھی میرے سامنے تھا. میں نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیا اور اس سے کوئی سوال نہ کیا. شاید اس نے موقع ہی نہ دیا. فوراً اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا. اب وہ خاموش ہو چکی تھی جس کا مطلب وہ سمجھ چکا تھا، اس لیے آگے کچھ نہ پوچھا. لیکن یہ سب معلومات بھی اسے اس پہیلی تک پہنچانے تک ناکافی تھیں. یہ سب تم نے بس ایک بار ہی محسوس کیا؟ جیکسن نے سوال کیا. نہیں، کئی بار، اور ہر بار صرف جنوری کی تاک راتوں کی خاص گھڑیوں میں. اس بار اسے کچھ سراغ ملا تھا. خاص گھڑیاں؟ وہ مزید جاننا چاہتا تھا. خاص گھڑیاں؟ اس کا انداز استفہامیہ تھا. ہاں، مخصوص حصوں میں. لیکن وہ کون سے مخصوص حصے تھے؟ مجھے اب اچھی طرح یاد نہیں. اس نے اگلا سوال پوچھنے کے قابل نہ چھوڑا مگر جیکسن کے دماغ میں ایک ہلچل تھی اور وہ اتنی جلدی تھم نہیں سکتی تھی. ایک پل کی خاموشی کے بعد اس نے دوسرا سوال داغا. اس رات تم نے وہم سمجھ کر جھٹلا دیا مگر بعد میں تو پوچھا ہوگا. بعد میں تو تم اس سے سوال پوچھ سکتی تھی. میں وہ باریکی میں جانا چاہتا تھا. میں نے کئی بار کوشش کی مگر ہر بار میرے سوال کرنے سے پہلے ہی وہ مجھے اپنی باہوں میں لے لیتا اور مجھے کچھ کہنے کے قابل ہی نہ چھوڑتا. اس کی باہوں کی خوشبو میں بہک کر سب کچھ بھول جاتی. اس کی آنکھیں جھکی تھی مگر وہ سچ سے کام لے رہی تھی. اور بعد، میرا مطلب ہے کہ صبح بیدار ہونے کے بعد اس نے بات کو نیا موڑ دیا. سوال وہی رہا، بس رخ تبدیل کر دیا تاکہ وہ جواب دیتے ہوئے جھجک محسوس نہ کرے. تب تک میں بھول جاتی تھی. شاید وہ یہ سب کرتا ہی اس لیے تھا کہ میں اس سے کوئی سوال نہ کروں. اس نے ہر بات کی وضاحت کر دی مگر جیکسن کو اپنے سوالوں کا جواب نہ ملا. پہیلی وہیں کی وہیں رہی. وہ اب مایوسی کے ساتھ لوٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھا. تبھی مسٹی نے آواز دی، روکو جیکسن. وہ پلٹا. شاید براؤن تمہیں اس کے بارے میں مزید کچھ بتا سکے. وہ اکثر اس کی شاپ پر جاتا تھا. اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور براؤن کی شاپ کی راہ لی. باہر نکلتے ہی ایک بار پھر سرد ہواؤں نے اس کو آن گھیرا مگر یہ شدت گزشتہ رات جیسی نہیں تھی. پچھلی رات تو واقعی اس کے ہاتھ ٹھٹر گئے تھے لیکن آج اسے جیکٹ میں ہاتھ ڈال کر سکون محسوس ہو رہا تھا. شاید اس لیے کہ آج دن میں برف باری نہیں ہوئی. وہ 20 منٹ چلنے کے بعد اس کی شاپ پر پہنچ گیا مگر ایک بار پھر اسے مایوسی ہوئی. وہ بھی شہر سے باہر تھا اور اسے کل لوٹنا تھا. اس کا مطلب ہے جنوری کا پہلا دن بے معنی ثابت ہوا. اب صرف 30 راتیں جن میں سے 15 تاک راتیں تھیں باقی. اگلی صبح اس نے شاپ پر فون کیا مگر براؤن ابھی تک لوٹا نہیں تھا. اس کی واپسی شام تک ممکن تھی، یعنی تاک رات میں، لیکن وہ اس دن کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. ناشتہ کرنے کے بعد اس نے سارا دن گھر میں گزارنے کا فیصلہ کیا کیونکہ 10 بج چکے تھے مگر سورج کا نام و نشان نہیں تھا. آسمان پر بادل چھائے تھے جو شدید برف باری کی پیشن گوئی کر رہے تھے. اب وہ گھر رہ کر اس نے انٹرنیٹ سے کالی طاقتوں کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کی اور ساتھ ہی جنوری کی بک شیلف میں موجود کتابوں کا مطالعہ کیا. جنوری کی موت کے بعد اس کے کمرے کی چابی اسی کے پاس تھی. اگرچہ اس کے مرنے کے بعد کئی دنوں تک یہ کمرہ بند بھی رہا کیونکہ اپنی زندگی میں وہ کسی کو اپنے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا. جیکسن اور جنوری کے والدین تو بچپن میں ہی ایک کار حادثے میں مر چکے تھے، اس لیے گھر میں صرف جیکسن اور جنوری کا ہی قیام تھا. ایک ملازمہ تھی جو دن میں 1 گھنٹے کے لیے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے آتی مگر اسے بھی جنوری کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی. وہ فقط جیکسن اور کچن کے ساتھ ساتھ ٹی وی لاؤنج کو صاف کرتی اور چلی جاتی. کبھی کبھار رات سپینڈ کرنے مسٹی گھر آتی لیکن وہ عموماً اسے اپنے کمرے میں ٹھہرانے کے بجائے جیکسن کے کمرے میں لے جاتا کیونکہ ایسا تب بھی ہوتا تھا جب جیکسن کو کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑتا تھا، اس لیے وہ بآسانی اس کے کمرہ استعمال کر سکتا تھا. جنوری کا اس طرح اس نے کبھی اپنے کمرے کو مکفل نہیں رکھا
جنوری جب چاہے اس کے کمرے میں آ سکتا تھا۔ والدین کی موت کے بعد وہ جنوری کو ان کی کمی کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا اور فیکٹری میں بعض اوقات ڈبل شفٹ میں کام کرتا۔ جیکسن ایک میڈیکل کمپنی میں ایک عام سا ورکر تھا جس کا کام ادویات کی سپلائی تھا۔ اگرچہ ایک شفٹ میں بھی وہ اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکتا تھا، مگر جنوری کی خواہشات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک شفٹ کی اجرت ناکافی تھی۔ ڈبل شفٹ میں کام کرنے کی وجہ سے ہی وہ جنوری کو زیادہ ٹائم دینے سے قاصر تھا، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہفتوں بعد ملتے تھے۔ لارا سے ملاقات 10 سال قبل ہوئی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ اس کمپنی میں عام سی ورکر تھی۔ وہ اکیلی رہتی تھی، اس لیے بس سنگل شفٹ میں ہی گزارا ہو جاتا تھا۔ شروع میں ہی لارا جیکسن کو دل دے بیٹھی، مگر جیکسن جیسے پریکٹیکل آدمی کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ ایسا نہیں کہ اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ بات چیت نہیں کی، بس وہ سب ایک حد میں رہ کر بات کرتا تھا، مگر لارا کے آگے وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکا۔ دونوں نے آگے جا کر ایک دوسرے کو اپنا ہم سفر چننے کا فیصلہ کیا، لیکن جیکسن جنوری کے ہوتے ہوئے اپنی خواہشات پوری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے جنوری اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، کچھ بن جائے، پھر وہ لارا کے ساتھ اپنا رشتہ آگے بڑھائے گا، اور لارا ہمیشہ سے جلد باز واقع ہوئی۔ اب بھی شادی کا فیصلہ لارا کے بنائے گئے پلان کی وجہ سے ہوا تھا۔ لارا اچھی طرح جانتی تھی کہ جیکسن اس سے سچی محبت کرتا ہے اور کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور نہ رسوا کرے گا۔ بس اس لیے اس نے ایک رات اس کی ڈرنک میں نیند کی گولیاں ملا دیں اور اسے اپنے بیڈ روم میں ہی سلایا، اور صبح کو ایسے ریئیکٹ کیا جیسے سب کچھ بائی چانس ہوا ہے۔ جیکسن کو لارا پر یقین تھا، اس لیے لارا کو کچھ نہ کہا، مگر جلد ہی اسے شادی کے بارے میں سوچنا پڑا۔ وقت کتنی جلدی بیت جاتا ہے، جو ہم چاہیں ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ ماضی کو یاد کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یکایک ایک ہلچل مچی۔ اس نے فوراً اپنے خیالوں کو جھٹکا۔ مجھے بھی ان خیالوں میں نہیں کھونا، یہ مہینہ بس مجھے اپنے پلان پر لگانا ہے، اس نے سوچا، اور کھڑکی سے باہر دیکھا تو ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ رات ہونے میں ابھی وقت تھا، بس موسم کی خرابی کے باعث جلد اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے براؤن کو فون کیا تو وہ شاپ پر ہی موجود تھا۔ اس نے ٹائم لیا اور بس 30 منٹ میں اس کی شاپ پر جا پہنچا۔ وہ میرے پاس اکثر پین لینے آتا تھا یا پھر سیاہی۔ یہ معمولی سی بات تھی جو کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے۔ اور کچھ؟ اس نے افسوس کے ساتھ کہا، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تبھی اسے کچھ یاد آیا۔ ہاں، ایک بار جب میرے پاس سیاہی ختم ہو گئی تو میں نے جنوری کو نیلی روشنائی دینی چاہی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا مجھے صرف بلیک سیاہی چاہیے۔ میں نے اسے اگلے دن آنے کو کہا، مگر اس نے کہا کہ اسے آج ہی چاہیے۔ اچھا، تو پھر اسے مل گئی سیاہی؟ ہاں، اس کے لیے اسے شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ فقط سیاہی کے لیے شہر سے باہر جانا اس کے لیے حیران کن بات تھی، مگر وہ مزید جاننا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ براؤن کو کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ دن بتا سکتے ہیں جس دن آپ کے پاس وہ سیاہی لینے آیا؟ جیکسن نے استفسار کیا۔ یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، شاید جنوری کی آخری تاریخ تھی۔ ہاں، وہ جنوری کی آخری تاریخ ہی تھی، کیونکہ اگلے دن مجھے گلاب لینے گاؤں جانا تھا۔ ایک سراغ اور مل گیا اسے۔ جنوری کی آخری تاریخ کا مطلب آخری طاق رات، لیکن وہ تو گزر چکی تھی۔ وہ اپنے ہی سوالوں میں الجھ کر رہ گیا۔ طاق تاریخ مگر طاق رات نہیں، دھوئیں نے کہا کہ طاق راتوں میں وہ چیزیں ڈھونڈنی ہیں۔ وہ کڑی سے کڑی ملاتا الجھی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ گھر پہنچنے تک وہ کئی سوالوں سے گھر چکا تھا، جن کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں تھا۔ اگر کوئی جواب دے سکتا تو وہ خود جنوری تھا، مگر اس سے ملنے کے لیے ہی تو یہ سوال پیدا ہوئے تھے۔ تبھی اس کے ذہن میں سیاہی کا لفظ گونجنے لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آج تک کبھی جنوری کو سیاہی استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ سرخ روشنائی استعمال کرتا تھا۔ سرخ روشنائی؟ اس نے ذہن میں گھنٹی بجائی۔ مسٹی کے جنوری کا زندگی میں آنا، پھر فقط باہوں میں کھو کر سب کچھ بھول جانا، سب اتفاق تو ہو نہیں سکتا۔ اپنی زندگی کی کوئی بات اس نے مسٹی کو نہیں بتائی، فقط وہ سوچ رہا تھا اور شاید کسی نتیجے پر بھی پہنچ چکا تھا۔ عجلت کے ساتھ وہ اپنے روم کی طرف بڑھا، ہر شے کو بغور دیکھا، مگر ہر شے معمول کے مطابق تھی۔ جنوری، یہ بیڈ پر چادر کیوں نہیں ہے؟ اپنا ہی سوال اس کے ذہن میں گونجنے لگا۔ ایک بار جب وہ دوسرے شہر سے واپس آیا تو اپنے کمرے میں موجود بیڈ کو بنا بیڈ شیٹ کے پایا۔ بھائی، رات مسٹی آئی تھی، اب آپ کی چادر پر ہی سلاتا تو وہ خراب ہو جاتی، اس لیے اپنے کمرے سے بیڈ شیٹ لے آیا تھا اور صبح کو واپس لے گیا۔
مگر آپ کی بیڈ شیٹ بچھانا بھول گیا۔ اس نے سچ سے کام لیا اور جیکسن سے بھی معمولی جانا اور کوئی پوچھ گچھ نہ کی۔ اس کا مطلب ہے وہ بیڈ شیٹ۔ ایک دھماکے سے اس کے ذہن میں اس بیڈ شیٹ کی خیال آیا۔ بھاگتا ہوا جینوی کے کمرے کی طرف بڑھا، کمرے کی ہر شے کو ٹٹولا، مگر اسے کوئی بیڈ شیٹ نہ ملی جس پر اسے شبہ ہو سکے۔ سب بیڈ شیٹ وہی تھیں جو وہ اپنے بیڈ پر بچھاتا تھا۔ ہونا ہو اس بیڈ شیٹ سے کچھ نہ کچھ پتہ ضرور چلے گا۔ اس نے سر پکڑتے ہوئے باہر کی طرف دیکھا تو جنوری کا دوسرا دن بھی ڈھل چکا تھا۔ 29 دن باقی تھے۔ اس کی فکر میں اضافہ ہوا کیونکہ اگر وہ کچھ نہ کر پایا تو بقول دھوئیں کے وہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ریلیکس ہونے کی کوشش کی، کیونکہ اکثر چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، ہوتے ہوئے بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتی ہیں کیونکہ ہم پریشان ہوتے ہیں اور اپنی پریشانی میں عام سی جگہ پر دھیان ہی نہیں کرتے۔ ہر اہم چیز کسی خاص جگہ پر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ وہ بھی اسی عام جگہ کو مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ آنکھیں کھولیں تو اس کی نظر الماری کے نچلے حصے کی طرف گئی جو عموماً جوتے رکھنے کے لیے مخصوص تھا۔ اس نے بے یقینی کے ساتھ وہ حصہ کھولا تو وہاں پر ایک چادر دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ سیاہ چادر، مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ وہ چادر اٹھائی اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ نرم گرم احساس جو چھوتے ہی انسان مدہوش ہو جائے، ایک ایسا جادوئی تاثر سمیٹے ہوئے۔ شاید اسی لیے مسٹی کچھ سمجھ نہ سکی۔ وہ اب نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس چادر کا جادو جیکسن جیسے پریکٹیکل آدمی پر چل سکتا ہے تو مسٹی پر کیوں نہیں؟ وہ تو تھی ہی صنف نازک۔ اس نے اپنے خیالوں کو جھٹکا اور اسے ایک جھٹکے سے ہوا میں لہراتے ہوئے بیڈ پر بچھایا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ دیکھنے میں ایک معمولی سی چادر۔ وہ اپنے بیڈ روم میں واپس آ گیا اور اس چادر کو بھی ساتھ لے آیا۔ اس کا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ جب بھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی سراغ ملنے لگا ہے تو کرائے پر پانی پھر جاتا۔ اب کیا کروں؟ اس نے چادر کو بیڈ پر دے پھینکا۔ پھر جو ہوا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کی اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا جیسے وہ اب سانس نہیں لے سکے گا، اگرچہ اس نے جادوئی دنیا میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا، مگر ایسا کچھ ہوگا یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ چادر دیکھتے ہی دیکھتے پورے بیڈ پر خود بخود بچھ گئی۔ شاید یہ وہ کمرہ ہی نہیں تھا، شاید صحیح تھا وہ واقعی اس کا کمرہ نہیں تھا۔ اندھیرے نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ چادر جو کچھ دیر پہلے سیاہ تھی اب آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگی۔ اس نے اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائی تو اسے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس کے کمرے میں سفید پینٹ کیا گیا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی دیواریں رات کی سیاہی میں نہا گئیں۔ کچھ دیر پہلے جن کھڑکیوں سے یخ بستہ ہواؤں کے جھونکے آ رہے تھے اب دھوئیں کے بادل داخل ہونے لگے۔ گرمی بڑھنا شروع ہو گئی۔ جیکٹ میں وہ اپنے آپ کو بھیگا ہوا محسوس کر سکتا تھا۔ یہ گرمی کی شدت تھی یا خوف کا اثر؟ فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ یک ٹک دیکھتا رہا۔ سرخ چادر پر ایک عکس دکھائی دیا، شاید کسی لڑکی کا تھا۔ اس نے بغور دیکھنے کی کوشش کی تو وہ اس عکس کو پہچان گیا۔ وہ مسٹی تھی، جینوری کی گرل فرینڈ۔ تب اگلے ہی لمحے اس نے کسی لڑکے کو مسٹی کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھا۔ شاید وہ جینوری تھا، مگر وہ قریب گیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جینوری نہیں تھا۔ جینوری نے کبھی وائٹ گاؤن پہنا ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکا وائٹ گاؤن پہنے سویا ہوا تھا۔ اس کو جیسے ایک کے بعد ایک دھچکا لگ رہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ جینوری اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے؟ وہ کیوں مسٹی کو اس کے کمرے میں سلاتا تھا؟ کڑی سے کڑی ملنا شروع ہو گئی۔ پہیلی کا پہلا حصہ جیسے بہت قریب تھا۔ تاک راتوں کا راز اب سلجھنے لگا تھا۔ وہ کیوں اپنے آپ کو فراموش کر گیا؟ کیوں اس نے خود اپنے اوپر نگاہ نہیں دوڑائی؟ کیوں اس نے اس درد کو محسوس نہ کیا جو وہ اکثر تاک راتوں میں اٹھنے کے بعد محسوس کرتا تھا؟ کیوں اس نے اس کمزوری کو محسوس نہ کیا جو وہ جنوری کی تاک راتوں میں کیا کرتا تھا، چاہے اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے یا پھر میڈیسن کی ڈیلیوری کے سلسلے میں کسی اور شہر میں ہو؟ جب کبھی جنوری کی تاک رات آتی ایک پہر کے لیے اس کی آنکھ ضرور لگتی تھی۔ وہ جتنا ہی جاگنے کی کوشش کرتا مگر خماری اس کو دبوچتی، اور جب اٹھتا تو اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتا، پاؤں سے چلا نہ جاتا۔ ایک عجیب سا زخم ظاہر ہوتا جو جنوری کے ختم ہوتے ہی
خود بخود ٹھیک ہو جاتا، مگر جنوری کا مہینہ اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ ہوتا۔ وہ ان سب کو کیسے بھول گیا؟ کیسے اس رات کو بھول گیا جس رات وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے سو گیا؟ اس وقت اس کے جسم پر کوئی خوشبو نہیں تھی، مگر جیسے ہی آنکھ کھلی تو کار درخت سے ٹکرا چکی تھی، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے جسم سے بولڈ باڈی سپرے کی مہک آ رہی تھی۔ جب وہ گھر آیا تو وہی مہک اس کے بیڈ روم میں بھی تھی۔ یہ سب اتفاق نہیں تھا، اس کا بھائی جنوری اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا، اپنی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کر رہا تھا۔ اس نے پلٹنا چاہا مگر دروازہ غائب تھا۔ ایک اور دھچکا لگا۔ اب وہ وہاں پر رکنے کے علاوہ کوئی اسے چارہ نظر نہ آیا۔ اب ساری رات اسے یہ منظر دیکھنا تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ آگے بڑھا تو ایک اور عکس نمودار ہوا۔ وہ عکس اس کے چھوٹے بھائی جنوری کا تھا جو بیٹھ کے سرہانے کے مخالف سمت کھڑا تھا۔ وہ اور مسٹی سیدھے لیٹے تھے۔ تبھی جنوری نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اسے سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ شیطانی منتر کے ختم ہونے تک بیڈ پر لیٹے ہوئے عکس نے مسٹی کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ دو جسم اب بالکل ایک ہو چکے تھے۔ جیکسن کو اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ وہ جنوری کے عکس کو حقارت امیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے جتنی اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی اتنی ہی جنوری سے بھی ہو رہی تھی۔ جنوری نے اس کی پرخلوص محبت کو داغدار کر دیا۔ اسے رہ رہ کر لارا کا خیال آنے لگا۔ اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ وہ اب لارا کو کیا منہ دکھائے گا؟ اپنی محبت کو خالص نہ رکھ سکا۔ آنکھوں سے ایک قطرہ ابھرا اور کہیں غائب ہو گیا۔ تبھی جنوری نے اپنا منتر مکمل کیا۔ دونوں عکس یکجاں تھے، رائی کے دانے کے برابر بھی فاصلہ نہیں تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور دونوں کے انگوٹھوں کو باندھ کر ایک پین اٹھا لایا اور ساتھ ہی سیاہی بھی۔ جیکسن سمجھا کہ وہ اب سیاہی کو پین میں ڈال کر کچھ لکھے گا، مگر اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ اس نے سیاہی کو کتاب پر پھینک دیا۔ سارے اوراق سیاہ ہو گئے اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا مگر آواز تو جیسے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ اس کی زبان کو کسی نے اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا۔ وہ انہی شیطانی قوتوں کا کام تھا، دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جنوری نے آگے بڑھ کر پین کی نوک جیکسن کے پاؤں میں چبھائی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ خون تھا۔ نہیں، وہ خون نہیں تھا، وہ سیاہی تھی۔ اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے خون کی جگہ سیاہی نکل رہی تھی۔ جنوری اس سیاہی کو پین میں بھر کر اس کتاب میں کچھ لکھنے لگا، مگر کیا لکھ رہا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا مگر دیکھ نہیں پایا۔ وہ لکھتا جاتا اور حروف غائب ہوتے جاتے۔ اس کے جسم میں خوف کی لہر سرایت کر گئی۔ یہ دنیا کتنی مختلف ہے، اسے اب احساس ہوا۔ تبھی لاپرواہی کے ساتھ اس نے گردن گھمائی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ مسٹی کے لب جیکسن کے عکس کے لبوں پر تھے اور ان لبوں سے خون نکل رہا تھا جو ادھر ادھر گرنے کے بجائے سیدھا جیکسن کے منہ میں جا رہا تھا۔ شاید اسی لیے اس نے دونوں کو اس حالت میں جکڑا تھا، مگر یہ چیز اس پر بہت بھاری ثابت ہوئی۔ اس کی چیخ پر وہ روحیں حرکت میں آ گئیں اور جنوری جو کتاب میں کچھ لکھ رہا تھا یکدم اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جیکسن نے ابھی تک جنوری کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، فقط سائے سے اس کا پتہ لگایا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر جنوری کے چہرے کی طرف گئی تو اس کے منہ سے خون کی الٹی آئی۔ آنکھوں کا بھی بس نہ چلا ورنہ نکل ہی جاتی۔ وہ جنوری کے لبادے میں ایک خوفناک اژدہا تھا، انسانی جسم مگر اژدہے کا چہرہ۔ وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا تو اٹھنے کی سکت باقی نہ رہی۔ تبھی رات کو پیش آنے والا واقعہ اس کے دل و دماغ میں کسی فلم کی ریل کی طرح چلنے لگا۔ وہ یکایک اٹھ بیٹھا، حیرت کے ساتھ کمرے کا جائزہ لیا تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ سے ہوا کرتا تھا۔ دیواروں کا رنگ دوبارہ وائٹ ہو چکا تھا۔ بیڈ کی طرف دیکھا تو وہاں چادر بھی نہیں تھی۔ ایک کے بعد ایک جھٹکا لگا۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو دن نکل آیا تھا۔ وہ ساری رات بے ہوش پڑا رہا۔ چلنے کی کوشش کی تو اس سے اپنا قدم اٹھایا نہ گیا۔ پاؤں کی طرف دیکھا تو ایک بار پھر نشانے زخم پایا۔ ایک بار پھر اس کا سر بری طرح ہچکولے کھانے لگا۔ گزشتہ رات بھی اس کے ساتھ وہی ہوا۔ اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ کیا اس کے جسم پر خود اپنا کنٹرول نہیں تھا؟ وہ کیسے جنوری کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا رہا؟ مرنے کے بعد وہ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ وہ اپنے پاؤں کو تقریباً گھسیٹتا ہوا بیڈ پر جا بیٹھا۔ رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔
اب مجھے جتنا جلدی ہو سکے اس پہیلی کو ڈھونڈنا ہوگا، تبھی اسے درد سے راحت ملے گی۔ اب واقعی اس پہیلی کو ڈھونڈنا اس کے لیے زندگی اور موت کے مترادف تھا۔ اسے اس درد سے راحت چاہیے تھی اور ایسا صرف جنوری ہی کر سکتا تھا، مگر کیسے؟ وہ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ تبھی ذہن میں ایک جھماکے کے سے اس کتاب کی طرف مائل ہوا جس میں وہ اس کے خون نما سیاہی کے ساتھ کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ کتاب اسے ڈھونڈنا ہوگی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا، مگر درد کی ایک ٹیس نے اسے مہلت نہ دی۔ وہ دوبارہ بیڈ پر دھپ سے بیٹھ گیا، لیکن پہلے اس درد کی تلافی کرنا ہوگی۔ وہ بمشکل بیڈ کے ساتھ ٹیبل کی طرف بڑھا اور دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر مرہم پٹی کی اور پھر چلتا ہوا جنوری کے کمرے کی طرف آ گیا۔ درد اگرچہ اب بھی جسم میں سرایت کر رہا تھا، مگر اس نے مقصد پر دھیان رکھا۔ پہیلی کا مقصد نئے مقصد میں تبدیل ہو گیا۔ پہلے فقط وہ چابی چاہیے تھی، اب اسے اس اذیت سے نجات۔ کہاں ہو سکتی ہے؟ اس نے تقریباً سارا کمرہ چھان مارا، مگر وہ کتاب نہ ملی۔ مسٹی کو فون کیا، مگر اس نے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا۔ بات کرتے ہوئے اس کی طبیعت بوجھل تھی، جیسے سمجھنے میں جیکسن کو ذرا دیر نہ لگی۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ سب کچھ سچ بتا دے، مگر اس پراسرار دنیا پر وہ کیوں کر عمل کرے؟ وہ سب اس کے ذہن کا چھلاوا سمجھ کر نظر انداز کر دیتی، مگر سچ تو یہی تھا جسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے الماری کا کونا خدرہ چھانا اور لیکن بے سود رہا۔ کمرے میں موجود ایک گوشہ بھی ایسا نہ چھوڑا جس کی اس نے تلاشی نہ کی ہو، مگر کچھ نہ ملا۔ وہ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ پہیلی کا سرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کہیں ذہنی مریض نہ بن جائے۔ اسے خود سے یہ خطرہ لاحق ہوا۔ ایک طرف ذہنی کشمکش تھی تو دوسری طرف پاؤں کا انگوٹھا ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ایسا پہلے تو نہیں ہوا۔ جب بھی انگوٹھا زخمی ہوتا تو وہ پٹی کرتا اور پٹی کرنے سے سب ٹھیک ہو جاتا، لیکن اس بار ایسا کچھ نہ ہوا۔ اگر ذرا سا لاپرواہی سے تاک رات جفت میں ضم ہو گئی تو تم وہیں دھنسا دیے جاؤ گے۔ ایک آواز گونجی۔ اس نے نظر دوڑائی تو کیلنڈر پر 3 تاریخ تھی۔ الجھی ڈوریں ایک بار پھر سلجھتی دکھائی دیں، مگر بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والا تھا۔ شاید میں نے جفت رات میں سچائی کو دیکھا، اس نے خود سے اندازہ لگایا اور بیڈ پر جا گرا۔ اس کا جسم خوف کے پسینے سے شرابور تھا۔ اگرچہ باہر اب بھی سرد ہوائیں پورے گھر کو گھیرے ہوئے تھیں، مگر اس کے جسم سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ہوائیں جہنم کی ایندھن سے کم نہ تھیں۔ یہ سب تمہارے بھائی کی زندگی میں پوشیدہ ہے۔ اس کا نام، اس کی راتیں تمہاری مدد کریں گی۔ ایک بار پھر وہی آواز گونجی۔ میں یہ کیسے بھول گیا؟ وہ جھٹ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جنوری کی راتیں، مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ وہ اب اپنے کمرے میں آیا۔ تیزی سے چلنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں درد کی کئی ٹیسیں اٹھیں، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ الماری سے جینز اور شرٹ نکال کر واش روم میں گیا۔ آج وہ آدھ گھنٹے سے زیادہ دیر تک غسل کرتا رہا۔ غسل کرنے کے بعد اس نے شرٹ پر جیکٹ پہنی، کیونکہ غسل کرتے ہی اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ شاید جادو کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ موسم کی شدت اسے ایک بار پھر محسوس ہوئی۔ اس بار اس نے ایک مفلر میں بھی ساتھ رکھا۔ ہاتھ میں دستانے پہننے کے بعد اس نے گھر کو مکفل کیا اور سیدھا قبرستان کی طرف بڑھا، جہاں جنوری کا تابوت تھا، جہاں اسے دفنایا گیا تھا۔ جنوری اکثر راتیں گھر سے باہر گزارتا تھا۔ ایک رات جب اس نے جنوری کا پیچھا کیا تو اسے ایک قبرستان میں پایا۔ رات کے گھپ اندھیرے میں وہ اسے وہاں دیکھ کر بری طرح چونکا تھا۔ وہ اکثر اس جگہ پر آیا کرتا تھا۔ وہ ایک قبر کے کنارے بیٹھ کر کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے علم میں نہیں تھا کہ وہ کالا جادو کرنے یہاں آتا ہے، اس لیے اس کے پاس گیا۔ جنوری، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے پلٹ کر دیکھا، مگر چہرے کے تاثر نہ بدلے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی، موم ڈیڈی کی یاد آ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ قبرستان میں آ کر ان سے مل لوں۔ اس نے پوری ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، مگر اس وقت جیکسن نے اس جھوٹ کو سچ سمجھا اور واپس پلٹ آیا۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی جنوری کا پیچھا نہیں کیا۔ یہی سمجھتا رہا کہ وہ صرف موم ڈیڈ کی کمی کو مٹانے وہاں جاتا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ حقیقت کے دروازے کھلے تو ہر پہیلی سلجھتی گئی۔ راتوں کو اس کا قبرستان جانا فقط اپنے علم کو بڑھانا تھا، نہ کہ موم ڈیڈ کی یادوں کو مٹانا۔ جنوری، تم ایسے کیوں بنے؟ اس کا دل بھر آیا تھا۔
اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ اس کا سگا بھائی اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیل کر سکتا ہے۔ ایک عرصے تک نہ صرف اس نے اسے دھوکے میں رکھا بلکہ اس کا ناجائز استعمال بھی کیا۔ وہ جنوری کی قبر پر کھڑا تھا۔ ایک ثانیے کے لیے اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ شیاطین کے مرنے پر آنسو نہیں بہائے جاتے۔ اپنے آنسو انگلیوں کی پوروں سے پونچھے اور اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کھودنے لگا۔ پوری قبر برف سے ڈھکی تھی۔ سردی کی شدت اتنی تھی کہ عقل مند یہاں کا رخ خوابوں میں بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے اپنا کام کرنے میں دشواری کا سامنا نہ ہوا۔ اس کا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا، قبر کے اندر ہی وہ کتاب تھی۔ اس نے وہ کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا بھائی جنوری کا تابوت متحرک ہوا۔ شاید اسے علم ہو چکا تھا۔ اس نے جھٹ اپنا منتر پڑھنا شروع کیا اور کتاب نکالنے کے بعد تیزی سے اس پر مٹی ڈالی اور تیز قدموں کے ساتھ واپس گھر آ پہنچا۔ اس پوری مہم کے بعد وہ تھک چکا تھا، کیونکہ کسی کی قبر ایسے کھودنا جس پر منو برف کی تہیں جمی ہوں اور پھر کھودنا بھی یک وستہ ہاتھوں سے کسی امتحان سے کم نہیں تھا، مگر وہ یہ کام سر انجام دے چکا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو 10 منٹ تک گرم پانی میں دیے رکھا تاکہ ان کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے۔ ایک وقت کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اب اس کے ہاتھ کبھی متحرک نہ ہوں گے، برف کی مانند ٹھوس ہو چکے تھے۔ دروازے کا لاک بھی اس نے بڑی مشکل سے کھولا۔ رات نے دوبارہ دستک دی۔ اندھیرے کی شروعات سے ہی اس کے جسم میں نہ جانے کیسی ہلچل مچ گئی۔ مجھے اب کتاب پڑھنے میں ذرا بھی دیری نہیں کرنی چاہیے، اس نے سوچا اور کتاب کو کھولا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں لکھا تھا، فقط سیاہی تھی۔ اوف، اب ایک اور نئی پہیلی۔ ان سیاہی کو الفاظ میں کیسے تبدیل کروں؟ اس کا دماغ اب اس نئی پہیلی میں الجھ گیا، اور ہر پہیلی کو سلجھانے کے لیے ایک نئی پہیلی اس کی منتظر ہوتی۔ وہ کسی کی مدد بھی نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی، جو کہ اسے خود ہی اس پہیلی کو سلجھانا تھا۔ ہوائیں شائیں شائیں کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ اس نے کتاب کو بیڈ پر رکھا اور آگے بڑھ کر کھڑکی بند کرنے کی غرض سے کھڑا ہوا تو اس کی انگلی کھڑکی کے کنارے سے بری طرح زخمی ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے انگلی پر چاقو سے وار کیا ہو۔ ایک ثانیے میں ہی انگلی خون سے سرخ ہو گئی۔ آہ! ایک اور زخم، اور کڑاہتا ہوا واپس بیڈ پر آ بیٹھا اور دوبارہ کتاب کو اٹھایا تو خون کی بوندیں ایک ورق پر گریں۔ جہاں جہاں بوند گری تھی وہاں الفاظ آویزاں ہو گئے۔ پہیلی سلجھ چکی تھی۔ کتاب کو پڑھنے کا واحد ذریعہ اس کا اپنا خون تھا۔ اسے اپنا خون بہانا ہوگا، تبھی وہ کتاب کو پڑھ سکے گا۔ شیطان خون کے پیاسے ہوتے ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس نے پہلے دن ہی پڑھا تھا اور یہی پہلی پہیلی کا جواب تھا۔ اس نے اپنی انگلی کا سارا خون کتاب کے پہلے ورق پر بکھیر دیا۔ درد کی ٹیز پورے جسم میں ابھرنے لگی، مگر اس نے اپنے درد کو ضبط کیا اور پورا ورق جب پڑھنے کے قابل ہو گیا تو اس پر دوا لگائی اور دوبارہ کتاب اٹھا کر اسے پڑھنے لگا۔ شیطانوں کو سب معلوم ہوتا ہے، اور شیطان جو ہوتے ہیں ان کو سب سے محبوب ہوتی ہے اپنی زندگی، اور ہر زندگی کی ہوتی ہے ایک کنجی، اور میری زندگی کی کنجی ہے میری کتاب، جسے پڑھ کر کوئی مجھ سے مل سکتا ہے اور مجھ سے بات کر سکتا ہے، مگر یہ کام اتنا آسان نہیں۔ مجھ تک پہنچنے کے لیے اسے میرے نام کی پہیلی کو سلجھانا ہوگا۔ مجھے 7 اشیاء لا کر دینا ہوں گی، وہ اشیاء جو فقط جنوری کی تاک راتوں میں ہی میری من چاہی جگہوں پر ڈھونڈنا ہوں گی۔ لیکن سب سے پہلے تاک راتوں کو سمجھنا ہوگا۔ ہر تاک رات آدھی ہوتی ہے، کبھی کسی رات میں پوری داخل نہیں ہوئی۔ تاک رات کا آدھا حصہ تاک تاریخ میں اور آدھا حصہ جفت تاریخ میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی سال کی ابتدا ہوتی ہے، تاک رات اپنے جوبن پر ہوتی ہے اور ایک وقت تک پوری دنیا کو جکڑے رکھتی ہے۔ بس اسی دوران مجھ سے ملنے والے کو میری من چاہی چیزیں ڈھونڈنا ہوں گی، اور پھر اسی رات کو دوسرا دور غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مگر شیطانی قوتوں کو باہر نکلنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، لہٰذا ایک وقت گزرنے کے بعد تاک رات کی انتہا ہوتی ہے اور تاریخ کے بدلنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ واضح الفاظ بھی اس مبہم چیزوں کو سموئے ہوئے تھے۔ تاک راتوں کا 2 حصوں میں آنا وہ ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ وقت کی بھی قید تھی۔ جاننے کے لیے شاید اسے ورق پلٹنے کی ضرورت تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ ایک بار پھر اپنا خون بہائے اس نے خود ہی پہیلی کو سلجھانا چاہا۔
اس نے ایک پامسٹ کو فون کیا جس سے بات کرنے کے بعد اس کی پہیلی تقریباً سلجھ چکی تھی۔ طاق رات کا 2 حصوں میں آنے کا مطلب کہ 2 راتوں میں طاق رات کا ظہور ہونا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کیلنڈر کی تاریخ رات 12 بجے بدلتی ہے اور آج 3 تاریخ ہے۔ اس کا مطلب ہے رات 12 بجے نئی تاریخ کا آغاز ہو جائے گا۔ 4 چونکہ جفت ہے اس لیے رات 12 بجے کے بعد جفت رات شروع ہو جائے گی اور سورج نکلنے کے بعد اس رات کا ایک حصہ ختم ہو جائے گا اور جب سورج غروب ہوگا تو بقیہ رات دوبارہ شروع ہو جائے گی، یعنی جفت رات کا بقیہ حصہ، اور پھر وہ حصہ تب تک باقی رہے گا جب تک اگلی تاریخ شروع نہیں ہو جاتی، یعنی رات 12 بجے تک۔ اب جیسے وہ ایک پڑاؤ پار کر چکا تھا، اس نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ اس کا مطلب تھا صرف 1 گھنٹہ باقی ہے، یعنی آج کی طاق رات بھی اس نے ضائع کر دی۔ اب فقط 14 طاق راتیں بقایا تھیں۔ صبح اس کی آنکھ موبائل کی رنگ سے کھلی۔ اس نے دایاں ہاتھ لحاف سے نکال کر ٹیبل پر ادھر ادھر مارا۔ ہیلو، اس نے خماری میں کہا۔ یہ کیا تم ابھی تک سو رہے ہو؟ یہ لارا کی آواز تھی جو اس سے کچھ خفا معلوم ہو رہی تھی۔ وہی صبح سونے کے لیے تو ہوتی ہے۔ پچھلی چند راتوں سے مسلسل اپنے ذہن کو ایک پہیلی میں الجھائے رکھنے کی وجہ سے اس کا جسم تھکن سے ہلکان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت اسے وقت کا علم نہ تھا۔ تمہارے لیے یہ صبح ہے؟ ذرا وقت تو دیکھو، 2 بجے ہیں دن کے۔ 2 بجے کا سن کر اس کے جسم میں جیسے کرنٹ سا لگا۔ وہ ایک چھلانگ لگاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ رسٹ واچ میں وقت دیکھا تو واقعی 2 بج چکے تھے۔ وہ اتنا سویا؟ ایسا کیسے سویا؟ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ ہیلو جیکسن، تم سن رہے ہو نا؟ ایک وقت تک وہ لارا کی آواز نہ سن سکا۔ اس کا دل جھماکے سے دوبارہ اس کتاب کی طرف گیا۔ سن رہا ہوں۔ اچھا ہوا تم نے فون کر دیا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور جلدی سے واش روم میں جا کر غسل کیا اور کچن میں جا کر ایک بریڈ پر ذرا سی جیم لگائی اور ساتھ ہی کافی بنانے کے بعد ناشتہ کمرے میں لے آیا۔ کتاب کو سامنے رکھا اور پہلے ورق کو دوبارہ بغور پڑھنے لگا۔ ذہن شیطان کی من پسند اشیاء کی طرف گیا۔ 7 اشیاء، کون سی اشیاء؟ وہ سوچ رہا تھا۔ بریڈ ہوا میں معلق رہا، تب اس کا ذہن سر ورق پر مبنی اشیاء کی طرف گیا۔ وہاں ایک بوتل تھی۔ کچھ واضح نہ تھا سوائے لیمو کے۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے مجھے لیمو ڈھونڈنا ہوگا، لیکن یہ تو کسی بھی شاپ سے مل جائے گا، وہ سوچنے لگا، مگر پھر اپنے خیالوں کو جھٹکا اور کتاب بند کرنے کے بعد ایک جھرجری لی۔ کچھ دیر سستانے کے لیے آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ بھائی، جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں تو ایک سرگوشی جیسے جنوری اس کے بالکل پاس ہو۔ اس نے کتاب کی طرف دیکھا تو وہ کھلی ہوئی تھی۔ ایک لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے یہ کتاب بند کی ہے، پھر کوئی وجود اس کے پاس تھا۔ اس نے فوراً منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ احساس کچھ لمحوں بعد ختم ہو گیا۔ مجھے جلد سے جلد اپنا کام کرنا ہوگا ورنہ یہ روحیں مجھے پاگل کر دیں گی، اس نے سوچا اور اوور کوٹ لے کر گھر سے نکل گیا۔ شاپ سے کچھ لیمو خریدے اور دوبارہ وانڈرنگ سولز چرچ میں جا پہنچا۔ رات ہو چکی تھی۔ لیمو لے کر وہ دوبارہ اندر داخل ہوا تو وہیں دھواں ایک کسیانی ہنسی کے ساتھ نمودار ہوا۔ میں لیمو لے آیا، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ پاگل انسان، یہ لیمو نہیں، وہ لیمو جو شیطانی ہے، دل چیر دینے والی آواز آئی۔ شیطانی لیمو کا کیا مطلب؟ اس کا نام، اس کی راتیں تمہاری مدد کریں گی، اس کا نام، اس کی راتیں تمہاری مدد کریں گی۔ ایک ہی جملہ وہ بار بار کہہ رہا تھا۔ شیطانی دنیا کی ہر شے عجیب ہے، کچھ بھی سیدھے لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا، ہر شے کے پیچھے ایک پہیلی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہی پہیلی ان طاق راتوں کے عقب میں پوشیدہ تھی جسے ابھی تک جیکسن سلجھانے میں ناکام رہا تھا۔ جنوری کا نام، اس کی راتیں، نام تو اس کا جنوری ہے، اس کی راتیں، راتیں مطلب؟ وہ واپسی پر سوچتا رہا۔ 12 بجنے میں صرف 10 منٹ بقایا تھے۔ سنسان راستے سے گزرتے ہوئے اسے مسلسل اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی، مگر جو ہی وہ پلٹتا برف کی ختم نہ ہونے والی تہوں کو اپنا منتظر پاتا۔ کوئی انسان نہیں، کوئی قدموں کے نشان نہیں۔ اس راہ پر چلنے کے بعد پہلی بار اسے خوف کا احساس ہوا تھا۔ اس نے تیز قدموں سے گھر کی راہ لی۔ سوچ بھی مفلوج ہو گئی، پیچھے سے قدموں کی چاپ بھی مسلسل تیز ہوتی رہی۔
اسے ایک لمحے کے لیے منتر بھی بھول گیا جن کو پڑھ کر وہ کچھ دیر کے لیے سکون محسوس کرتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے گھر کو مکفل کیا اور اپنے بیڈ روم میں پہنچ کر اس نے دوبارہ کتاب کو کھولا۔ اب وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی رکھے چاقو سے اپنی انگلی کو کاٹا، خون کی ایک لکیر کو کتاب کے اگلے ورق پر بکھیر دیا۔ 10 شیطانی چیزیں 10 قبرستانوں سے اکٹھی کرنی ہیں، مگر وہ قبرستان نہ عام ہوں نہ خاص ہوں بلکہ متوسط ہوں، جن کی قبریں بھلائی جا چکی ہوں، جن کا زندوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو اور روحوں کی وہاں ہلچل ہو۔ قدم رکھتے ہی اندھیرے ملیں، آوازوں میں شیطانوں کے ترنم رس گھولیں، ہر شے جو جادو ٹونے میں استعمال ہو مگر ان کا تعلق تاک راتوں سے خاص ہو یا پھر ان کی ملکیت ہو۔ یہی تاک راتیں اس عام شے کو خاص بنائیں، یہی عام شے تاک کہلائیں۔ جینوری کی تاک راتوں میں، جینوری کے قبرستانوں میں، جینوری کی قبروں میں ایک نئی پہیلی اس کا سر چکرانے لگا، مگر اس بار پہیلی میں ہی کچھ جواب چھپے ہوئے تھے، یعنی ہر پہیلی قبرستان سے جڑی تھی۔ جینوری کا ان سب سے کچھ خاص تعلق تھا اور سب سے بڑھ کر ہر پہیلی کا جواب اسے جینوری کی انہی تاک راتوں میں ڈھونڈنا تھا۔ اس نے رسٹ واچ کی طرف نگاہ دوڑائی۔ 12:10 ہو چکے تھے، یعنی تیسری تاک رات شروع ہو چکی تھی، مگر اسے ڈھونڈنا کیا تھا وہ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں سکا تھا۔ جینوری کی تاک راتوں میں، جینوری کے قبرستانوں میں، جینوری کی قبروں میں وہ یہ سب باتیں سوچ رہا تھا اور اس لائن کو بغور پڑھ رہا تھا۔ ہر جملے پر زور تھا، ہر جملے میں جینوری کا ذکر تھا، مگر کون سا جینوری؟ اس کا بھائی یا پھر مہینہ؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر شہر کے پرانے قبرستانوں کی لسٹ نکالی، ایک لمبی لسٹ۔ کم و بیش 200 کے قریب شہر میں قبرستان تھے۔ اب اتنے سارے قبرستان میں سے کن میں شیطانی چیزیں ملیں گی؟ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تبھی شاید اس کے ذہن میں جینوری کا نام آیا۔ جینوری، لیمو، شاید وہ اب قدرے سمجھنے لگا تھا۔ وہ اپنے گھر کے قریبی قبرستان اس نے سرچ کیا، یلو سٹون نیشنل سیمیٹری۔ وہ بڑبڑایا، اب مجھے جلدی کرنا ہوگی، صرف 2 گھنٹے بقایا ہیں۔ اس نے ایک بار پھر رسٹ واچ کی طرف دیکھا تو 1 بج چکا تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے سلیپ پہنی اور منتر پڑھتا ہوا نکل کھڑا ہوا۔ راستہ کچھ بلدار تھا، اس لیے ایک بار پھر اسے پیدل ہی نکلنا پڑا۔ برف اگرچہ نہیں پڑ رہی تھی مگر ہواؤں کی تیزی میں کوئی کمی نہ آئی۔ ہر جھونکا ایک تمانچہ اس کے رخسار پر دے مارتا۔ قبرستان کے بیرونی دروازے تک پہنچتے پہنچتے اسے کم و بیش 15 کے قریب تمانچے لگے تھے۔ اس کا دایاں رخسار سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے قبرستان کے قریب سانس لینا چاہی تو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کو پیچھے سے جکڑ لیا ہو۔ کالی رات اس کی طرف بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ مصائب اس کا راستہ روک رہے تھے، جس کا مطلب واضح تھا، وہ منزل کے قریب تھا۔ شیطان آزاد رہنا پسند کرتے ہیں، غلامی کرنا ان کو پسند نہیں، اس لیے اپنی کمزوری کو چھل کے ذریعے چھپاتے ہیں۔ یہی جینوری کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا تو قبریں پھٹتی دکھائی دیں۔ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنا چاہا تو انجانی آواز نے قدم منجمد کر دیے۔ ایک بار بڑھایا ہوا قدم پیچھے کرنے کا مطلب موت ہے، موت۔ یہ آواز دل دہلا دینے والی تھی۔ آواز کا مسکن کیا تھا؟ شاید یہ قبریں۔ اس نے اندازہ لگایا، پیچھے ہٹتا قدم روک لیا۔ اوور کوٹ کو مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے وہ آگے بڑھا تو ایک قبر سے خوفناک اژدہا نکلا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو ڈستا، اس نے منتر کے ذریعے اس کا راستہ موڑ دیا۔ یہ صرف یہیں بس نہیں ہوا، ہر قبر پھٹتی گئی اور اژدہے نکلتے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے اژدہوں کی ایک بڑی تعداد اپنی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک کر رہ گیا، پیچھے ہٹ نہیں سکتا تھا اور آگے بڑھ نہیں سکتا تھا۔ خوف کا پسینہ اس کی پیشانی سے ٹپ ٹپ گرتا گیا۔ اس نے منتر پڑھنا شروع کیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا منتر بیکار ہو چکا تھا۔ ایک منتر 5 منٹ کے بعد کام کرتا ہے۔ اگر اس منتر کا اثر ایک لمبے عرصے تک چاہیے تو اسے مسلسل اپنے لبوں سے اس کو جاری رکھنا پڑتا ہے، یا پھر ایک بار پڑھنے کے بعد اپنی مٹھیاں بھینچ لی جائیں، تب بھی شیطانی طاقتیں اب آپ پر اثر نہیں کرتی۔ اس نے دونوں چانس گوا دیے تھے۔ قبروں کے پھٹنے کی آوازیں، پھر 10-10 فٹ لمبے اژدہے اس کو موت کی طرف بلا رہے تھے۔
اس نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے بھی ایک اژدہا منہ کھولے اپنے نوالے کا انتظار کر رہا تھا۔ لمبائی کتنی تھی اس اژدہے کی؟ اس کا تو کچھ پوچھو ہی نہ، چوڑائی کم و بیش 20 فٹ تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اتنے خوفناک اژدہوں کو دیکھا تھا۔ اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے اپنے بھائی کو اژدہے کی شکل میں دیکھا تھا۔ ابھی وہ ان سے لڑنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اژدہا پھنکارتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخ سے سونے قبرستان میں گونجی۔ اپنی آنکھیں میچ لیں، مگر کچھ دیر گزر جانے کے بعد اس سے کچھ نہ ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ سارے اژدہے اس سے دور جا رہے تھے۔ وہ حیران بھی ہوا۔ تبھی اس کی نظر اپنے سینے پر پڑی جہاں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ روشنی صلیب کی روشنی تھی۔ وہ سمجھ گیا، پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھا۔ اژدہے پیچھے ہٹتے گئے۔ چلے جاؤ، آوازیں گونجنے لگیں، مگر اس کے قدم نہیں رکے۔ وہ آگے بڑھتا گیا، ہر قبر کو دیکھا مگر کہیں کچھ نہیں ملا۔ تبھی اس کی نظر قبرستان کے بیچوں بیچ ایک قبر پر پڑی جہاں پر گیلی مٹی تھی۔ وہ ذرا پاس گیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ قبر ابھی تیار کی گئی ہو، مگر لاش موجود نہ تھی۔ کتبے کی طرف دیکھا، نام ٹریسا لکھا ہوا تھا۔ اسے یہ نام سنا سنا سا لگا، مگر وقت نے سب کچھ بھلا دیا۔ تبھی اس کی نظر کتبے کے عین نیچے رکھے لیموں پر گئی جس پر سرخ رنگ کی دھاڑیاں تھیں اور ان کا سائز تقریباً سیب جتنا تھا۔ اتنے بڑے سائز کے لیموں اس نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ اس نے انہیں اٹھایا تو ایک چیخ کی آواز گونجی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ دوسرا دھچکا اسے تب لگا جب اس نے سب قبروں کو بند ہوتا دیکھا۔ اب مجھے چلنا چاہیے۔ وہ تیزی کے ساتھ واپس پلٹا۔ پہلی شیطانی شے اسے مل چکی تھی۔ سارا دن آرام کرنے کے بعد بھی تھکاوٹ نہیں اتری تھی، مگر آرام سے زیادہ اسے کام عزیز تھا۔ تیسری طاق رات کا دوسرا حصہ شروع ہونے میں بس 10 منٹ بقایا تھے۔ آج موسم بھی قدرے نارمل رہا۔ دن بھر سورج چمکتا رہا اور برف بھی کچھ پگھل چکی تھی۔ ہواؤں کی تیزی بھی کم تھی، اس لیے اس نے بس جینز اور شرٹ میں راہ سفر باندھا۔ آج رات اسے روز برگ نیشنل سیمیٹری جانا تھا۔ یہ قبرستان بھی برسوں سے بند تھا۔ شاید اس کی وجہ جگہ کی کم دستیابی تھی۔ خیر، اسے ان باتوں پر کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے تو بس اپنے کام کی چیزیں لینا تھیں اور واپس آ جانا تھا۔ اس رات اسے نہ ہی کوئی اژدہا نظر آیا اور نہ ہی کوئی مصیبت اس کی منتظر رہی۔ اس نے بڑی ہی آسانی کے ساتھ دوسری شیطانی چیز حاصل کر لی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہی۔ ہر قدم پر مشکلات پیدا کرنے والے شیطان آج کہاں چلے گئے؟ کیوں انہوں نے اسے آل پنیں لے جانے دیں؟ باریک آل پنیں جو کہ ایک قبر کے کتبے کے نیچے ہی رکھی تھیں۔ یہ قبر بھی اسے کچھ شناسا سی محسوس ہوئی، مگر ایک بار پھر اس نے اپنے خیالوں کو جھٹکا اور وہم سمجھ کر انہیں جھٹلا دیا۔ لارا، تم یہاں؟ جیسے ہی وہ رات 12 بجے گھر پہنچا تو لارا کو اپنا منتظر پایا۔ ہاں میں۔ تم ہو کہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے؟ آخر اتنی بھی ان روحوں سے کیا دلچسپی جیکسن؟ وہ اسے پوچھ رہی تھی جبکہ اس نے مکفل کھولا اور اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر پھینک دی۔ یہ حرکت دیکھ کر لارا کو کچھ عجیب لگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو جیکسن؟ اتنی سردی میں تم نے صرف بنیان پہنی ہوئی ہے۔ اسے جیکسن کی پرواہ تھی، وہ اسی لیے ایسی بات کر رہی تھی۔ سردی؟ شاید تم بھول رہی ہو، ان دنوں میرے لیے موسم سے زیادہ روحیں عزیز ہیں، اور وجہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ مجھے چابی چاہیے۔ اس نے آدھا سچ بتایا۔ وہ اسے پورا سچ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چابی چابی چابی، فار گاڈ سیک بھول جاؤ اس چابی کو اور اس خزانے کو، اس نے لاپرواہی کے ساتھ کہا تو جیکسن نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ آنکھیں شعلہ جنوں تھیں جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے لارا کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے جیکسن کو پہلی بار اس روپ میں دیکھا تھا۔ شاید وہ جیکسن نہیں تھا، ماحول کا اس پر اثر ہونے لگا تھا۔ اس نے خود سے اندازہ لگایا۔ جیکسن، آر یو اوکے؟ اس نے دیکھا جیسے جیکسن بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ اس کے لبوں کو کسی شے میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ ذرا قریب آئی تو اس کی آنکھیں ٹھٹر گئیں، سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ جیکسن کے لبوں کو آل پنوں سے سیا گیا تھا، باریک آل پنیں جو شاید دور سے نظر بھی نہ آئیں۔ جیکسن، اس نے خوف بھرے لہجے سے کہا تو جیکسن کو بھی اپنی تکلیف کا سبب پتہ چلا۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کو وجود ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ آل پنیں اسے اتنی آسانی سے کیوں مل گئیں، کیونکہ اصل امتحان تو اب ہونا تھا۔ اس نے بمشکل سے آل پنوں کو ہٹایا۔
ہر پن نکالتے ہوئے خون کی فواریں پھوٹ پڑتی. آگے پیچھے 7 پنیں اس کے ہونٹوں پر لگائی گئی تھیں. اس کے لب بری طرح زخمی ہو چکے تھے. لارا کا رو رو کر برا حال تھا. اسے حوصلہ دینا چاہتی تھی مگر آواز نکلتی تو تب ہی نہ. اس نے اپنا ہاتھ اس کے شانوں پر رکھا تو وہ روحان سا اس کے سینے سے جا ٹکرائی. جیکسن پلیز چھوڑ دو ان آوارہ روحوں کو. میں تمہیں نہیں کھو سکتی. دیکھو ظالم روحوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تمہارے لب کتنی بری طرح زخمی کر دیے. پلیز چھوڑ دو. وہ اس کے آگے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی. اس کا دل بھی ایک لمحے کے لیے بھر آیا مگر وہ اسے سچ نہیں بتا سکتا تھا. یہ سوچ کے کہ اگر اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو وہ روحیں اس کو زمین میں دھنسا دیں گی. اس کے جسم کو کسی نوالے کی طرح اپنا ناشتہ بنا لیں گی. اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی. ہاتھوں سے اس کی پشت کو تھپتھپایا. مگر وہ اسے سچ نہیں بتا سکتا تھا. یہ سچ کہ اگر اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو وہ روحیں اس کو زمین میں دھنسا دیں گی. اس کے جسم کو کسی نوالے کی طرح اپنا ناشتہ بنا لیں گی. اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی. ہاتھوں سے اس کی پشت کو تھپتھپایا. لارا. وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا. درد کی شدت بڑھ گئی. لارا نے پیچھے ہٹ کر نفی میں گردن ہلا دی. نہیں اب تم کچھ نہیں بولو گے. آج کے بعد میں تمہارے ساتھ رہوں گی. تمہیں اب کہیں نہیں جانے دوں گی. یہ کہہ کر وہ بیڈ روم میں گئی تو اس کی پریشانی اور بڑھ گئی. اگر لارا یہاں رہی تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. وہ آوارہ روحیں اسے بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں. اس نے دل میں سوچا مجھے لارا کو یہاں سے بھیجنا ہوگا. اگلے 2 دن تک وہ گھر پر ہی رہا اور لارا کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ سب کچھ ترک کر چکا ہے. اگرچہ اس دوران اس نے ایک تاک رات گنوا دی تھی. کل 8 جنوری تھی. اس وقت رات کے 3 بجے تھے. گزشتہ تاک رات کے دونوں حصوں میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا تو اس نے بھی سکون کی نیند لی. چند راتوں کی خماری نے ویسے بھی اس کی آنکھوں کو بوجھل کر دیا تھا. خون کے مسلسل اخراج سے کمزوری تو پہلے ہی لاحق ہو چکی تھی. اسی لیے وہ اب سکون چاہتا تھا. وہ جانتا تھا اسے اپنے اندر کی طاقت کو بڑھانا ہوگا کیونکہ ہر گزرتا دن نئے نئے شیطانوں کو متعارف کروائے گا اور ان سے بچنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہمت اور ثابت قدمی تھی. ان 2 دنوں میں اس نے اپنی خوراک پر پورا دھیان دیا. ڈاکٹر سے کچھ ادویات لکھوا لیں تاکہ کمزوری کی صورت میں استعمال کر سکے. صبح لارا کی فرینڈ کا فون آیا. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس وجہ سے اسے شہر چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے اس کی تیمارداری کرنے جانا تھا. جہاں پہ بات پریشان کن تھی وہیں جیکسن کے لیے خوشی کی بات تھی. اس طرح لارا نے اس سے کچھ دنوں کے لیے دوری اختیار کی اور یہ اپنا کام آسانی سے کر لے گا. اب 8 جنوری کا سورج غروب ہوتے ہی وہ گھر میں بالکل اکیلا تھا. سب سے پہلے اس نے کتاب کھولی اور تیسرے ورق کو اپنے سامنے رکھا. بالمعمول اسے پڑھنے کے لیے خون چاہیے تھا. اس نے اپنی انگلی کی طرف دیکھا جہاں 2 بار کٹ لگ چکا تھا. اب تیسرا کٹ لگنا تھا. تبھی اسے اپنے ہونٹوں سے بہے خون کا یاد آیا. وہ اس نے ضائع کر دیا. اسے وہ خون استعمال کر لینا چاہیے تھا مگر افسوس صد افسوس وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا. اسے مزید خون بہانا تھا. آنکھیں میچتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنا خون بہایا. تحریر آویزاں ہو گئی. خون بہانا آسان نہیں مگر خون بہتا رہے گا جب تک تاک راتیں ختم نہ ہوں گی. خون بہے گا کبھی کسی کا تو کبھی کسی کا. 15 راتیں 15 قبریں. موت کا کھیل جاری رہے گا. کھیلنے والا کھیلے گا. بہانے والا بہائے گا. ہر اٹھتا قدم نئے شیطانوں کو زندہ کرے گا. 7 چیزوں کو مجھ تک پہنچا کر وہ من چاہی شے پائے گا. اس بار کوئی کارآمد شے نہ ملی. اگلا وقت پلٹا تو وہی سیاہی آنکھوں کے سامنے تھی. مجھے خون بہانے سے بہتر ان اشیاء کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ میں جلد سے جلد ان آوارہ روحوں کے چکر سے باہر نکل سکوں. اس نے سوچا اور کتاب کو ایک آواز کے ساتھ بند کیا. اگلی شے کیا ہو سکتی ہے وہ سوچ رہا تھا. 12 بجنے میں بس 20 منٹ بقایا تھے. قبرستان مجھے قبرستان جانا چاہیے. وہ اٹھ کھڑا ہوا مگر کون سے؟ اس کا دماغ بری طرح الجھا. ایک بار پھر وہی کشمکش جنم لینے لگی. پچھلے 2 دن وہ ان کشمکش سے دور رہا مگر جیسے ہی ان روحوں کے بارے میں دوبارہ سوچا وہی بے چینی اور اضطرابی دوبارہ ٹھاٹھے مارنے لگی. شیاطین بھی کتنے ظالم ہیں.
خود پاس آنے کی دعوت دیتے ہیں اور راہ میں رکاوٹیں بھی حائل کر دیتے ہیں۔ اس نے گردن جھٹکتے ہوئے خیالوں سے جان چھڑائی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر آسمان صاف تھا۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دنوں تک موسم صاف رہنے کی پیشین گوئی کی تھی۔ چلو آج کی رات سکون سے گزرے گی، اس نے سوچا، اور جینس پر سیاہ شرٹ پہنے وہ نکل پڑا۔ آج وہ سلیب پہننا بھول گیا تھا۔ تقریباً آدھ گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد اسے یاد آیا وہ غلط سمت جا رہا ہے۔ قبرستان دائیں سمت تھا اور وہ بائیں سمت جا رہا ہے۔ اسے اپنی حماقت پر افسوس ہوا۔ وہ اپنے ذہن کی باتوں میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ رستے کی شناسائی بھی نہ حاصل کر سکا۔ مگر خوش قسمتی کہہ لیجئے، عین اسی وقت وہاں سے ایک کار گزری۔ وہ کار اسی سمت جا رہی تھی جو اس کی منزل تھی۔ کار کو ایک عورت ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آپ کا شکریہ، اگر آپ مجھے لفٹ نہ دیتی تو شاید میں وقت پر اپنی منزل تک نہ پہنچ سکتا۔ آپ کو منزل تک پہنچانا ہی تو میرا کام ہے، اس نے خوشیانی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، جس پر اس نے تعجب کا اظہار کیا، مگر گردن جھٹکتے ہوئے وہ اگلی شیطانی چیز کے بارے میں سوچنے لگا۔ لیمو، پنے، اب تیسری شے کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے باہر جنگل کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ کھوپڑی، ڈرائیو کرتے ہوئے عورت نے بنا دیکھے کہا۔ اس جواب پر جیکسن بری طرح چونکا تھا۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہو گئیں۔ کون ہو تم؟ اس کی آواز ہکلائی تھی۔ اس عورت نے یکدم بریک لگا دی اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جیسے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ عورت کے لبادے میں ایک ممی تھی، سفید پٹیوں میں لپٹی ایک ممی، آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ اس نے جیکسن کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر جیکسن پہلے ہی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ آنن فانن وہ کار ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ ممی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ پلٹ کر بھاگنے لگا۔ سامنے اس ایریزونا میموریل سیمیٹری تھا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اندر داخل ہو گیا۔ ہر طرف سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ سیاہ رات سرخ انگاروں میں کہیں کھو کر رہ گئی۔ موت، موت، موت۔ دل کو اپنے شکنجے میں لے کر باریک پتھر کی طرح پیس دینے والی آوازیں اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں بری طرح اکھڑنے لگیں۔ بھاگتے ہوئے اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو ایک قبر پھٹی پڑی تھی جس میں ایک کھوپڑی تھی۔ اس نے بنا جانچ پڑتال کے اسے اٹھا لیا۔ اسے اٹھانے کی دیر تھی کہ زمین پھٹ گئی اور وہ اندر دھنستا چلا گیا۔ عام کھوپڑیاں نہیں چاہیے، جنوری کی چاہیے۔ آوازیں آتی رہیں۔ اس کا دل بیٹھتا گیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ تقریباً 5 منٹ تک زمین میں دھنستا گیا۔ شروع میں تو وہ سانس لے سکتا تھا، لیکن پھر مٹی کی کنکریاں اس کے نتنوں میں داخل ہونے لگیں۔ سانس اکھڑنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا چاہی، مگر وہ زمین کی تہوں میں کہیں کھو چکے تھے۔ لبوں کو ہلانا چاہا، مگر مٹی کا پریشر اتنا تھا کہ وہ بال کے برابر بھی حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ موت اس کو قریب سے نظر آئی۔ وہ سمجھا کہ شاید اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ آنکھوں میں بھی باریک باریک کنکریاں اٹکنے لگیں۔ لیکن جب زندگی لکھی ہو تو کوئی وسیلہ بن ہی جاتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ 3 منٹ تک اپنا منتر جاری رکھنے کے بعد وہ زمین پر تھا۔ اس کے کپڑے بنا کسی داغ کے بے عیب تھے۔ وہ حیرت کے ساتھ اپنے آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ وہ سب حقیقت تھا یا پھر ایک چھلاوا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ شیطانی دنیا کتنی عجیب ہے، اس نے ایک بار پھر سوچا، مگر شاید وہ ابھی تک ان شیطانوں سے آزاد نہ ہوا تھا۔ تبھی پیچھے سے ممی نے اس کا گلا دبانا چاہا۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ پٹیوں کو پھاڑنا چاہا، مگر وہ تو فولاد تھا۔ اس کی انگلیاں مڑ گئیں، مگر پٹیوں کا کچھ نہ بنا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی اس کا ہاتھ جینز میں لائٹر پر گیا۔ اس نے یکدم لائٹر جلایا تو آگ کو دیکھ کر وہ ممی پیچھے ہٹ گئی۔ دور کرو اس کو۔ وہ لائٹر جلائے اپنے سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ تقریباً اپنے گھٹنے پر رکھے ہوئے تھے کہ تبھی اسے احساس ہوا کہ لائٹر میں پیٹرول ختم ہونے والا ہے۔ آگ کبھی بھی بجھ سکتی ہے۔ جبکہ ممی کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک قبر کے کتبے پر جے لکھا نظر آیا۔ باقی نام اور تاریخ مٹی کے نظر ہو چکے تھے۔ اس کتبے کے عین نیچے سفید شے تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے زمین کھودنا شروع کی تو لائٹر بجھ گیا۔ ممی کی ایک بڑی تعداد اس کی طرف بڑھنے لگی۔ قبر بھی پھٹ چکی تھی۔ اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، مگر اس نے اپنے ہاتھوں کو مسلسل متحرک رکھا اور مٹی کو ہٹا کر کھوپڑی نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ یکدم پیچھے سے کسی نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ اس کے گلے تک پہنچ کر اس کو وہیں زمین پر گاڑ دیتا، وہ کھوپڑی حاصل کر چکا تھا۔
ایک بار پھر دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ گھر پہنچا تو صبح کی کرنیں سونے گھر میں داخل ہو چکی تھیں۔ اس کا لباس بری طرح مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ اس نے کھوپڑی بکیا شیطانی چیزوں کے ساتھ الماری کے نچلے حصے میں رکھی اور گاؤن نکال کر واش روم میں گیا۔ اب وہ سونا چاہتا تھا، اس لیے دن کا لباس پہننے کی بجائے اس نے شب خوابی کے لباس کو فوقیت دی۔ گاؤن پہننے کے بعد اس نے کچن میں جا کر ہلکا پھلکا ناشتہ کیا۔ واپس بیڈ میں آ کر پہلے فرسٹ ایڈ باکس سے اپنی چوٹوں پر مرہم لگایا، بعد میں کھڑکیوں پر پردے لگا کر مصنوعی رات کرنے کی کوشش کی اور اگلی مہم سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر فریش کرنے کے لیے نیند کی وادیوں میں جا پہنچا۔ آنکھ کھلی تو دن کمرے میں ابھی تک روشنی داخل ہونے کی بےتاب تھی۔ شاید وہ چند گھنٹے ہی سو پایا تھا۔ رسٹ واچ میں وقت دیکھا تو اس وقت تقریباً 1 بج چکا تھا۔ ابھی آج کی رات کا ایک حصہ باقی تھا۔ کچھ دیر پہلی مہم کے بارے میں سوچنے کے بعد اس نے ایک انگڑائی لی اور اپنے بیڈ سے اٹھ کر بنا گاؤن تبدیل کیے کچن میں جا کر کافی بنانے لگا۔ اس کی سوچ تھی کہ آج کی رات باقی ہے، مگر بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو بادل امڑتے ہوئے اس کے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ محکمہ موسمیات والے بھی کتنے عجیب ہیں، پہلے کہتے ہیں 2 دن تک مطلع صاف رہے گا اور پھر اگلے دن ہی یہ بارش۔ اس نے ناک منہ چڑھایا اور کافی کا کپ ہاتھ میں لیے وہ جینوری کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جینوری کے کمرے میں جاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے انگوٹھے سے درد کی ٹیسیں جنم لے رہی ہیں۔ اس نے جھک کر دیکھا تو وہاں وہی نشان زخم کا تھا۔ اسے تعجب ہوا۔ تاک رات بیت جانے کے بعد وہ گھر آیا اور ابھی سورج بھی غروب نہیں ہوا تھا، تو پھر یہ نشان زخم؟ حالانکہ سوتے ہوئے اس کے پاؤں پر ایسا کوئی زخم نہ تھا۔ اس نے تجسس کے ساتھ جینوری کے کمرے کا تالا کھولا۔ جینوری، مجھے تم سے پہلے جتنی محبت تھی اب اتنی ہی نفرت ہے۔ تم نے شیطانی دنیا میں قدم رکھ کر بہت غلط کیا۔ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میں نے اس دنیا کو شیطانی دنیا سے ملا کر کوئی غلطی تو نہیں کی، لیکن اب سوچتا ہوں اچھا ہوا جو میں لالچ میں آ کر تم سے ملنے کی چاہ کر بیٹھا۔ تمہارے گھناؤنے چہرے سے پردہ تو اٹھ گیا۔ پہلے میرا مقصد فقط اس خزانے کی چابی حاصل کرنا تھا جو تم نے اس گھر میں کہیں چھپا رکھی ہے، مگر اب میرا مقصد تمہارے گھناؤنے کام کو روکنا ہے۔ تم مجھے اپنی کالی طاقتوں کے حصول کے لیے استعمال کرو، یہ مجھے گوارا نہیں۔ کافی کا ایک گھونٹ لیے بغیر اس نے سامنے دیوار پر لٹکی جینوری کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، تم بہت برے ہو جینوری، بہت برے۔ اس نے نخوت کے ساتھ اس کی تصویر کو دیکھا اور آگے بڑھ کر وہ تصویر اتار کر کچن میں لے جا کر آگ لگا دی۔ ایک بار پھر کالی طاقتوں نے اس کے سامنے اپنے آپ کو آشکار کیا۔ آگ لگاتے ہی وہ تصویر راکھ بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ تم اور تمہارے شیطان۔ گردن جھٹکتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آیا اور ایک گھونٹ کافی پی تو اسے بدمزہ لگی۔ منہ چڑھا کر اس نے الماری سے جینز نکالی اور غسل کرنے واش روم میں داخل ہوا۔ آدھ گھنٹے بعد وہ اپنے بالوں کو ٹاول سے صاف کرتا ہوا واش روم سے باہر آیا۔ اس کا جسم دودھ کی طرح صاف و شفاف تھا، کہیں کوئی داغ دھبا نہیں تھا، ایک مسکولر جسم۔ اس نے ٹاول کو صوفے پر رکھا اور الماری سے ٹی شرٹ نکالی۔ نہ جانے کیوں اسے گرمی لگ رہی تھی، شاید گزشتہ تاک رات شعلوں کے درمیان گزارنے کا اثر تھا۔ ابھی وہ ٹی شرٹ پہن ہی رہا تھا کہ موبائل پر میسج کی رنگ ہوئی۔ اس نے بے دھیانی کے ساتھ پلٹ کر میسج دیکھا۔ کمپنی کی طرف سے کیا گیا میسج۔ ابھی وہ ڈیلیٹ کرنے ہی جا رہا تھا کہ اس کو اپنی سانسیں اٹکی ہوئی معلوم ہوئیں۔ اس نے موبائل کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، موبائل فون چیک کیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ دوڑ کر ٹی وی لاؤنج میں پہنچ کر ٹی وی پر نیوز چینل لگایا۔ وہ واقعی غلط تھا۔ آج جنوری کی 12 تاریخ تھی۔ اس کی نظریں 12 کے ہندسے پر جا کر ٹھہر گئیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں 2 دن تک سوتا رہا۔ اس کو تو جیسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر سچ یہی تھا۔ تبھی اس کا دھیان انگوٹھے کی طرف گیا۔ ایک ٹاک رات ضائع ہو گئی، مگر اس کا استعمال شیطانی طاقتوں نے بھرپور کیا۔ اسے ایک بار پھر سے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ شیاطین کو وہ ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں اتنا کیسے سو سکتا ہوں اور پھر کوئی تھکن بھی نہیں؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں غرق تھا۔ مجھے شیطانوں کی چالوں کو سمجھنا ہوگا،
ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، لیکن اس کے چہرے پر ایک تعصب سا ابھرنے لگا۔ وہ ایک طاق رات ضائع کر چکا تھا، اب صرف 10 طاق راتیں بقایا تھیں۔ وہ ان 10 طاق راتوں میں اسے نہ صرف بقایا 4 چیزوں کو ڈھونڈنا تھا، بلکہ جنوری سے بات بھی کرنی تھی۔ اسے بقیہ کام تیزی سے نپٹانا ہوگا، اس نے سوچا اور ٹیبلٹ پر کچھ سرچ کرنے لگا۔ 2 منٹ کی سرچنگ کے بعد اسے اپنی مطلوبہ شے مل گئی۔ اس نے ڈائری سے ایک کاغذ پھاڑا اور اس پر کچھ لکھا اور جینز کی پاکٹ میں ڈال کر جیکٹ، مفلر اور دستانے اٹھا لیے۔ اسے اب اپنا ہر کام تیزی سے کرنا تھا۔ اس کے ذہن سے لارا اور مسٹی کا خیال کچھ وقت کے لیے نکل گیا۔ ذہن میں صرف جنوری، طاق راتیں، شیطانی طاقتیں اور ان سے لڑنے کے لیے 7 شیطانی چیزیں گردش کر رہی تھیں۔ اس نے کمرے کو مقفل کیا اور قریبی بس سٹینڈ کی طرف بڑھا۔ اسے شہر سے دور کسی کھنڈرات میں جانا تھا۔ موسم نے انگڑائی لینا شروع کی، ہلکی ہواؤں نے بے اعتنائی برتی تو اسے اپنی جیکٹ پہننی پڑی۔ آس پاس کے لوگ بھی اس وقت سردی کا مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ہائے جیکسن، کسی نے پیچھے سے اس کے شانوں کو چھوا۔ یہ کرسٹوفر تھا، جو 2 سال پہلے تک اس کے ساتھ کام کرتا رہا، مگر پھر اس کی ٹرانسفر قریبی شہر ہو گئی۔ کرسٹوفر، تم؟ کیا ہی عمدہ سرپرائز ہے، تم کب آئے؟ وہ اس کو دیکھ کر خاصا خوش دکھائی دیا، لیکن کرسٹوفر کے چہرے کو دیکھ کر ششدر تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یار جیکسن، یہ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ کرسٹوفر نے استفہامیہ انداز میں اس کے چہرے کو چھوا۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو دیکھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کرسٹوفر کی بات نے اس کو بھی شک میں ڈال دیا۔ تم اتنے کمزور ہو گئے ہو، تمہارے گال ایسے پچک گئے ہیں جیسے کسی غبارے سے ہوا نکال دی گئی ہو، اور یہ سیاہ حلقے، تم ایسے تو نہ تھے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے کیا؟ اس نے تشویش والے لہجے میں کہا۔ کرسٹوفر، تم یقیناً جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اسے کرسٹوفر کی کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے جب اپنی ٹی شرٹ پہننے کے لیے اپنا جسم دیکھا تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ ارے تمہارے مسلز، تم بیمار رہے ہو کیا؟ وہ ایک کے بعد ایک انکشاف کر رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے کرسٹوفر کی ایک بات پر بھی یقین نہیں کیا۔ بھلا کوئی اپنی آنکھوں کو جھٹلا سکتا ہے؟ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اگر غلط بیانی کروں تو مجھ پر پھٹکار ہو۔ اچھا دفن نصیب نہ ہو، بری روحیں مجھے کاٹ کھائیں۔ کرسٹوفر کی باتوں سے جیکسن واقعی ہی پریشان ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آیا، شیاطین نے کس قدر اسے اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ میں غلط ملت کر کے اسے دکھا رہے تھے۔ اب تو اسے اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ شیاطین نے اس کے دماغ کو مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اب وہ وہی دیکھتا تھا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت ہی جلد وہ ناکارہ ہو جاتا اور اپنے مقصد تک پہنچنے سے پہلے ہی قبر میں اتر جاتا۔ مجھے شیطانی طاقتوں سے چھٹکارا چاہیے۔ وہ ایک عامل کے پاس گیا جس کا آستانہ ایک سنسان گھاٹ میں سیاہ پہاڑی پر تھا۔ وہ بس تہ بند باندھے ہوئے تھا۔ اتنی سردی میں بھی اس کے جسم پر کوئی گرم شال نہ تھی۔ رات دستک دے چکی تھی، ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، مگر وہ اس عامل کو دور سے ہی پہچان گیا۔ شاید ایک انجانی طاقت اس کے جسم میں داخل ہو چکی تھی۔ تم نے خود ان کو دعوت دی تھی اور اب تم خود ہی پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اس عامل نے ابھی تک اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے متعلق سب کچھ جانتا تھا۔ میں پیچھے نہیں ہٹ رہا، میں بس اپنا جسم ان شیاطین کے کنٹرول سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ہواؤں کی تیزی بڑھنے لگی، سیاہ آسمان بادلوں میں کہیں غائب ہو گیا۔ شیاطین کی دنیا ہماری دنیا سے یکسر مختلف ہے۔ اول تو وہاں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، اور اگر کوئی غلطی سے قدم رکھ لے تو واپسی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے جو شیاطین چاہتے ہیں۔ اس کی خواہشات کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کے ڈر کو اس پر حاوی کر دیتے ہیں، اور انسان اپنے ڈر اور خواہشات کے سمندر میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ جملہ مکمل کرنے کے بعد عامل نے ایک ثانیے کے لیے جیکسن کی طرف دیکھا تو ایک انجانی سی طاقت اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں ہوا معلق ہے اور انجانی سی شے اس کے جسم سے نکل رہی ہے۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں، ہاتھ فضا میں کھلنے لگے۔ بادل اس کے جسم میں گدگدی کا احساس پیدا کر رہے تھے۔ تب یکدم ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا
اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو کالی گھٹا میں خود کو تنہا پایا۔ عامل کہیں غائب ہو چکا تھا۔ ایک ہاتھی نما بھیڑیا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہاں سے بھاگنا چاہا مگر قدم وہیں زمین پر گڑ گئے۔ ایک بار پھر حالات سے بچنے کے لیے منتر کا سہارا لینا چاہا مگر کسی نے اس کے دماغ کو مفلوج کر دیا۔ وہ منتر بھول گیا۔ اس کا ذہن بری طرح چکرایا۔ ہاتھی نما بھیڑیا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ سرد رات میں بھی اسے خوف کے پسینے سے نہانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ اس کے بالوں سے ٹپ ٹپ پسینے کی بوندیں گرنے لگیں۔ وہ منتر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر پڑھ نہیں پایا۔ سامنے دیکھا تو شکاریوں کو اپنے سر پر پایا۔ سیاہی میں نہائے ہوئے ہاتھی نما بھیڑیا، ناخن اتنے تیز اور نوکیلے کہ پتھر کو بھی چیر کر رکھ دیں۔ آنکھیں اتنی سرخ کہ انگاروں میں بھی پہچان لی جائیں۔ بھیڑیا نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور اس کے چہرے پر وار کیا۔ جیکسن کی ایک دردناک چیخ فضا میں گونجی۔ ہوش آیا تو خود کو زمین پر لیٹا ہوا پایا۔ وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ جھٹ اٹھ بیٹھا۔ عامل بابا سامنے تھا۔ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں وہ سہمے ہوئے ان کو بتانے لگا۔ مجھے معلوم ہے، وہ سب تمہارا امتحان تھا، اس عامل نے بڑے لہجے میں کہا۔ امتحان؟ وہ بری طرح چونکا۔ ہاں، تمہاری کمزوری جاننی تھی مجھے، سو وہ پتہ چل گئی۔ بس تمہاری اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ شیاطین۔ عامل اب اسے بتا رہا تھا۔ تمہیں اپنے ڈر پر قابو پانا ہوگا۔ بار بار جس منتر کا تم سہارا لیتے ہو دراصل وہی شیاطین کی طاقت ہے۔ کچھ لمحے کے لیے تم ان کے وار سے تو بچ جاتے ہو مگر آنے والے حالات میں وہی شیاطین پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں اور پھر تمہارے ذہن کو مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک ہی منتر ہر شیطان پر عمل نہیں کرتا، تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہوگا، بہت کچھ سیکھنا ہوگا۔ وہ بڑبڑایا۔ لیکن بابا اس میں وقت لگے گا اور میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آج کی تاک رات ملا کر فقط 9 بقایا ہیں، اس نے اضطرابی کیفیت میں کہا۔ مجھے معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہی تمہاری دوسری کمزوری ہے، اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ دوسری کمزوری مطلب؟ اس کا انداز استفہامیہ تھا۔ تاک راتیں؟ تمہیں ڈر ہے کہ جنوری کی تاک راتیں تمہارے ہاتھ سے نکل نہ جائیں، بس اسی لیے تمہارے ذہن میں تاک راتوں کا خمار رہتا ہے اور یہی خمار شیاطین نے تم سے چھین لیا، تم پر ایسی نیند مسلط کر دی کہ تم خوابوں کی دنیا میں الجھ کر رہ جاؤ۔ اب جب تمہاری آنکھ کھلے گی لگے گی شیاطین تمہیں اس دنیا میں لوٹنے نہیں دیں گے۔ یہ سن کر جیکسن کو جیسے دھچکا لگا۔ اگر اس کی پشت کے پیچھے چٹان نہ ہوتی تو وہ ضرور نیچے گر جاتا۔ اس میں اب کھڑے رہنے کی سکت باقی نہ رہی۔ زندگی کو موت کے دوراہے پر کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ اسے شاید اس دنیا میں داخل ہوتے اس کی ہولناکیوں کا اتنا علم نہ تھا۔ اگر ہوتا تو کبھی لالچ نہ کرتا، اپنی دنیا میں خوش رہتا۔ تو میں اپنی نیند پر کیسے گرفت حاصل کروں؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ چلا کر کے اس عامل نے تمانے کے ساتھ جواب دیا۔ چلا؟ کتنے دن کا؟ 3 راتوں کا۔ اب وہ عامل اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ اپنا عمل میں مصروف ہو گیا، جبکہ 3 راتوں کو سن کر جیکسن کو ایک اور دھچکا لگا۔ 3 راتوں کا مطلب تھا تاک راتیں اور ایک بار پھر ہاتھ سے نکل جاتی۔ ابھی تو اس نے 4 اشیاء بھی ڈھونڈنی تھیں۔ اس نے رسٹ واچ دیکھی تو 12:05 ہو چکے تھے، یعنی تاک رات شروع ہو چکی تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے وہاں سے نکل آیا۔ ہوائیں سرد تھیں، راہیں پتھریلی۔ ایک بار تو اس کا پاؤں مڑا اور وہ بمشکل کھائی میں گرتے گرتے بچا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھن کا شکار تھا۔ تاک راتیں، شیطانی چیزیں، جنوری، منتر، نیند، چلا، وہ انہی لفظوں کو بڑبڑاتا ہوا چل رہا تھا کہ یکایک آسمان پر موجود بادلوں نے انگڑائی لی۔ ہوا کے جھونکے یک بستہ ہو کر ہلکی ہلکی برف برسانے لگے۔ سانسوں سے بھاپ نکلنے لگی۔ وہ اس برف باری کے لیے تیار نہ تھا۔ جسم میں کپ کپاہٹ محسوس ہوئی تھی تو اس نے قدموں کو تیزی سے منزل کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ 1 بجے وہ نیو برن سیمیٹری کے دہانے پر کھڑا تھا۔ آنکھیں تو جیسے اس قبرستان کی حالت کو دیکھ کر ششدر تھیں۔ باہر برف پڑ رہی تھی جبکہ قبرستان کی دہلیز کے پار برف کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ایسی بنجر زمین جیسے سالہ سال سے پانی کی ایک ایک بوند اس پر نہ گری ہو۔ کٹاؤ کا شکار، تاحد نگاہ دراڑیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ایک جھرجھری سی لی اور آگے بڑھا۔
ابھی اس نے اپنا قدم قبرستان کی دہلیز پر رکھنا ہی چاہا کہ بے اختیار وہ پیچھے کی طرف اچھلا۔ یہاں تو دروازہ تھا، وہ بڑبڑایا۔ سامنے ایک دیوار تھی، سیاہی میں نہائی ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسل کر دوبارہ دیکھا، مگر دیوار کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے سرسری انداز میں دائیں جانب گردن گھمائی تو دروازہ اس سے 10 قدم کے فاصلے پر تھا۔ یہ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ جھرجھری لیتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور ایک بار پھر جیسے ہی اس نے دہلیز پر قدم رکھنا چاہا تو بے اختیار پیچھے اچھل پڑا۔ دروازہ اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ سامنے ایک بار پھر دیوار تھی۔ ماورائی قبرستان اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ پھر کم سے کم 7 بار ایسا ہوا۔ اسے دروازہ نظر آتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ وقت بیتتا جا رہا تھا۔ طاق رات کا پہلا حصہ ختم ہونے میں 1 گھنٹہ بقایا تھا۔ اس بار وہ دروازے کی تلاش میں پیچھے نہ ہٹا، بلکہ آگے بڑھ کر دیوار پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ قبرستان اس دیوار کے پار ہے۔ جیسے ہی وہ دیوار سے کودا تو 5 منٹ تک وہ نیچے ہی گرتا چلا گیا۔ چڑھتے ہوئے وہ دیوار بمشکل 8 فٹ اونچی تھی، لیکن اب وہ آسمان سے گرتا ہوا خود کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، تیز ہوا کے جھونکے اس کو تمانچے مار رہے تھے۔ پھر یکدم اسے زمین پر پٹخ دیا گیا۔ ہل! وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا تو اپنے آپ کو دیکھ کر حیران تھا۔ اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد بھی اسے کوئی چوٹ نہ آئی۔ بس لباس مٹی سے اٹھ چکا تھا، باقی جسم پر کوئی خراش نہ تھی۔ ماورائی دنیا واقعی عجیب تھی۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے آگے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ماورائی مخلوق کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے خوف سے تھوک نگلا، مگر نگلا نہ گیا۔ پاؤں کو چھوتے سیاہ گھنگھرالے بال، 1 انچ لمبے ناخن، اگر ایک بار جسم میں دھنس جائیں تو گوشت پوست ہی نکال ڈالیں۔ نظر مزید اوپر اٹھی تو اس مخلوق کو اٹھان دیکھ کر تو جیسے دم خشک ہونے لگا۔ کسی بھیڑیے کی طرح ٹانگوں کا نچلا حصہ ناف سے اوپر یکدم کسی خوفناک اژدہے سے مشابہ دکھائی دینے لگا۔ یکدم وہ پیچھے اچھل پڑا۔ دانت اس کے سینے تک لمبے تھے، آنکھیں تو جیسے لاوا اگل رہی تھیں، بکریوں کے تھن کی مانند آنکھیں۔ وہ یکدم پیچھے جا گرا۔ کون ہو تم؟ اس نے وحشت بڑے انداز سے پوچھا۔ گڑیا، ایک بھدی سی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اگر وہ وحشت کا شکار نہ ہوتا تو ضرور اس کی ہنسی نکل جاتی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ تمہارا خون۔ وہ اب آگے بڑھ رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھپٹتی وہ وہاں سے دائیں طرف کو بھاگنے لگا۔ رک جاؤ! پیچھے سے وہی بھدی آواز آئی، مگر وہ نہیں رکا، بھاگتا رہا۔ کب تک بھاگتا رہا اسے علم نہیں۔ آواز کے لیول میں ذرا بھی کمی نہ آئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ ایک ہی جگہ کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ تمہارا بھاگنا کسی کام نہیں آئے گا، سنا تم نے؟ وہ بھدی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ رک گیا۔ پیچھے پلٹا تو وہ گڑیا اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، کیا چاہتی ہو تم؟ کہا نا، تمہارا خون۔ مگر کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تم نے میرے قبرستان میں میری اجازت کے بغیر قدم رکھا ہے۔ وہ اب جواب بتا رہی تھی۔ مجھے شیطانی شے چاہیے، بس مجھے وہ دے دو، میں چلا جاؤں گا۔ اس نے اپنے آنے کا جواز بتایا تو ایک خسیانی ہنسی اس کی سماعت کو چیرنے لگی۔ اس نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ اب اس ہنسی کو مزید نہیں سن سکتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہو۔ ٹھیک ہے، شیطانی بال تمہیں مل جائیں گے، مگر اس کے لیے تمہیں مجھے اپنے خون کا 1 کپ دینا ہوگا۔ 1 کپ؟ 1 کپ خون سن کر اس کا حلق خشک ہو گیا۔ پہلے کم اس کے جسم سے خون نکلا تھا کہ اب 1 کپ اور؟ مگر اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ چاروں ناچار اسے اپنا خون پیش کرنا پڑا۔ گڑیا نے اپنا کشکول آگے بڑھایا تو اس کا دم خشک ہو گیا۔ اتنا خون؟ وہ بڑبڑایا تو اس کی خسیانی ہنسی ایک بار پھر فضا میں گونجی۔ تم ہنسو مت، میں خون پیش کرتا ہوں۔ اس کے لیے وہ ہنسی برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اس کے اصرار پر وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی لاوا اگلتی آنکھیں ابھی تک اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک کانٹے دار جھاڑی سے اپنی انگلی کو زخمی کیا تو جیسے خون کا پھوارا پھوٹ پڑا۔ ابھی اس نے اپنی انگلی کشکول میں ڈالی ہی تھی کہ وہ خون سے بھر گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اس کے جسم سے اتنا خون نچوڑ لیا گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے گرد اندھیرا نظر آنے لگا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر اس گڑیا کی طرف دیکھا جو درندوں کی طرح اس خون کو پی رہی تھی۔
اس نے وحشت کے سبب اپنا تھوک نکلنا چاہا مگر نگلا نہ گیا۔ شیطانی بال، اس نے بمشکل کہا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی اور سامنے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ ایک کتبہ جس کے نیچے تھوڑے سے بال پڑے تھے، اس نے آگے بڑھ کر وہ اٹھائے تو جیسے سب کچھ غائب ہو گیا۔ آنن فانن اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے سامنے فٹ پاتھ پر کھڑا پایا۔ بال اس کے ہاتھوں سے غائب تھے، اس کا سر بری طرح چکرا گیا اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا۔ نظریں سیدھی چھت کی طرف گئیں۔ سفیدی کا لبادہ اوڑے وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تو سب کچھ آہستہ آہستہ کسی فلم کی ریل کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے اپنی گردن دائیں طرف گھمائی تو بیڈ کی ایک لمبی قطار کو دیکھا، شاید وہ کسی ہسپتال کے ہال میں موجود تھا۔ اس کا دماغ ابھی تک بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک آواز اس کی سماعت سے گزری، اٹھنے کی کوشش مت کرو، ابھی تمہیں ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ اس نے آواز کے ماخذ کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے بائیں بازو کی طرف دیکھا تو وہاں واقعی ایک ڈرپ چڑھی ہوئی تھی۔ میں یہاں، وہ بڑبڑایا تو ایک نرس سامنے آ موجود ہوئی۔ آپ کے جسم میں خون کی اتنی قلیل مقدار، مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے تک سروائیو کیسے کر لیا، اور وہ بھی یخ وسطی ہواؤں کے رحم و کرم پر۔ وہ نرس جیسے یہ بات پوچھنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی، تبھی اس کے ہوش میں آتے ہی پوچھ ڈالا۔ 24 گھنٹے کا سن کر تو جیسے اس کا 120 واٹ کا جھٹکا لگا۔ 24 گھنٹے؟ اس نے استفہامیہ نگاہوں میں جیسے تصدیق چاہی تھی۔ جی ہاں، 24 گھنٹے۔ آپ 24 گھنٹے تک بیجار و مددگار اس فٹ پاتھ پر بے ہوش پڑے رہے، نرس نے بتایا۔ تو جیسے اس کے حلق سے دوسری آواز نکلی، مگر پھر بھی ہمت کر کے اگلا سوال پوچھا، اس کا مطلب ہے میں 24 گھنٹے سے بے ہوش رہا؟ اس نے مشکوک لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ آپ 24 گھنٹے تک اس فٹ پاتھ پر بے ہوش رہے اور یہاں ہسپتال آئے اور آپ کو 3 دن گزر چکے ہیں۔ یہ الفاظ اس کی سماعت پر تیر کی طرح چیرتے ہوئے نکل گئے۔ یکدم اس نے اپنے آپ کو بیڈ میں دھنستا ہوا محسوس کیا۔ 3 دن؟ اس کے دماغ کی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ اب جب میں تمہاری آنکھ کھلے گی، شیاطین تمہیں اس دنیا میں لوٹنے نہیں دیں گے۔ عامل کی باتیں اس کی سماعت میں گونجنے لگیں۔ شیاطین نے واقعی اس کو بری طرح جکڑ لیا تھا۔ جنوری کی طاق راتیں اس کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھیں۔ وہ چند ثانیے کے لیے یوں ہی بے سدھ لیٹا رہا، پھر یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ نرس جیکسن کی اس حرکت پر خاصی حیران تھی۔ وہ عجلت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے ڈرپ نکال رہا تھا۔ رقم میں آپ کو بعد میں بھیج دوں گا، ابھی مجھے جانا ہے۔ میرا نام جیکسن ہے اور جہاں مجھے بے ہوش پایا گیا تھا اس کے سامنے ہی میرا گھر ہے۔ وہ اپنے معالجے کا خرچ دینے کی غرض سے انہیں اپنے گھر کا پتہ بتا رہا تھا۔ لیکن آپ ابھی نہیں جا سکتے، آپ میں بہت کمزوری ہے۔ نرس نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اگر میں یہاں لیٹا آرام کرتا رہا تو جنوری کی طاق راتیں میرے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، اس نے لاشعوری طور پر کہا۔ جنوری کی طاق راتیں؟ نرس بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، لیکن مجھے جانا ہوگا۔ وہ جٹ اٹھا اور باہر نکل آیا۔ نرس کو اسے روکنے کا موقع تک نہ ملا۔ آج کی رات کو اگر میں نے ضائع کر دیا تو بس 6 راتیں بچیں گی۔ اس کا مطلب ہے میرے پاس وقت انتہائی کم ہے۔ اس نے سواچ پہ وقت دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ مجھے آج کی رات ضائع نہیں کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے مجھے گھر جا کر کتاب کو پڑھنا ہوگا۔ اس نے کسی بھی قبرستان جانے کے بجائے اپنا گھر کا رخ کر لیا۔ ابھی وہ مقفل کھول کر ٹی وی لاؤنج میں ہی داخل ہوا تھا کہ اس کے فون کی رنگ ہوئی، جو ٹی وی لاؤنج میں ہی رکھا تھا۔ پہلے اسے نظر انداز کرنا چاہا، مگر بعد میں اس نے اٹھا لیا۔ وہ ایک کال میسج تھا، مسٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اسے ابراہیم لنکن قبرستان میں دفن کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر جیسے اسے ایک اور دھچکا لگا۔ ایسے کیسے اس کی موت ہو گئی؟ کہیں شیاطین نے تو نہیں؟ لیکن خود ہی اس نے اپنے خیالوں کو جھٹک دیا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کے ذریعے تو وہ طاقت حاصل کر سکتے تھے۔ شاید وہ ایک مصنوعی موت مری ہے۔ اس نے گمان کیا اور کتاب پڑھنے کی بجائے قبرستان کی طرف بڑھا۔ رات کے سناٹے میں اسے قبرستان میں کوئی نظر نہ آیا۔ کوئی ہے یہاں؟ وہ چلایا، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ وہ تقریباً آدھ گھنٹہ یہیں گھومتا رہا، مگر قبرستان میں کوئی نہ ملا۔ سنیے، تبھی اسے ایک بوڑھا شخص عصا کے سہارے دور جاتا دکھائی دیا۔ اس کی آواز پر وہ رکا۔ آپ نے یہاں کسی کا جنازہ دیکھا؟ جیکسن کے سوال نے اس دائیں جانب اشارہ کیا۔ جیکسن نے ایک نظر دائیں طرف دیکھنے کے بعد واپس اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا تو وہ بے اختیار پیچھے کی طرف اچھل پڑا۔
وہاں کوئی نہ تھا، مگر شاید اب اسے عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن انسان کا دماغ کبھی ماورائی چیزوں کو آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتا۔ وہ دوڑتا ہوا دائیں طرف گیا اور تقریباً 10 منٹ تک چلتا رہا، مگر کوئی نہ ملا۔ تبھی ایک بوڑھی عورت ایک قبر کے سہارے بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ آپ نے کوئی عورت کو دفناتے دیکھا ہے یہاں؟ اس نے بوڑھی عورت سے بائیں جانب اشارہ کیا۔ یہی وہ راستہ تھا جہاں سے وہ ابھی آیا تھا۔ اس نے دوبارہ اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ عورت بھی اس بوڑھے شخص کی طرح کہیں غائب ہو گئی۔ خوف کے سبب اس کے پسینے بہنے لگے۔ یہ بھی شیطان تھی، اس کا مطلب یہاں بلانا ان کی کوئی چال تھی۔ اس نے خود اندازہ لگایا، مگر وہ فون تو اس کے گھر سے تھا۔ اپنے خیالوں کو جھٹکا اور آگے بڑھا۔ کم و بیش اس نے 5 چکر لگائے، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ کہیں مسٹی کی تو قبر نہیں کھودی جا رہی؟ اس نے اندازہ لگایا اور آواز کے ماخذ کی طرف چل دیا۔ وہ چلتا رہا، مگر اندھیرا اسے ماخذ سے دور دھکیلتا رہا۔ وہ جتنا آگے بڑھتا آواز اتنی ہی دور سے سنائی دیتی۔ اس نے دوڑ کر وہاں پہنچنے کی کوشش کی تو اس کے پاؤں بیڑیوں میں جکڑ لیے گئے۔ وہ بیڑیاں اس کے پاؤں کے راستے گھٹنوں تک آ گئیں۔ آہ! وہ کراہا اور ان بیڑیوں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ تو ماورائی تھیں، خود بخود اس کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لینے لگیں۔ اس نے اپنے جسم کو دائیں بائیں الٹ پلٹ کیا، مگر بے سود۔ نظر سامنے گئی تو سیاہ بچھو، جو کہ بلی کی مانند شامت رکھتے تھے، سامنے حاضر ہو گیا۔ اس بچھو کو دیکھ کر اس کا دم خشک ہو گیا۔ وہ بلی نما بچھو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو اس قید سے رہائی دلانے کی کوشش کی، مگر سب بے سود رہا۔ وہ بیڑیاں اس کے پیٹ تک بڑھ چکی تھیں۔ تبھی اسے اپنی بیلٹ پر موجود تیز دھار کا خیال آیا۔ وہ اپنے آپ کو تقریباً گھسیٹتا ہوا قریبی پتھر کی طرف بڑھا۔ بچھو نے بھی اس کا تعاقب جاری رکھا۔ اس کا بازو بری طرح زخمی ہو رہا تھا، مگر بچھو کے ڈنگ سے بہتر یہ خراشیں تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنی ناف کو پتھر پر رگڑنا شروع کر دیا۔ شروع میں تکلیف ہوئی، مگر پھر نگاہیں بچھو پر جا کر ٹھہر گئیں، جو اس سے بمشکل 1 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ حرکت تیز کر دی، مسلسل اپنے پیٹ کو دائیں بائیں حرکت دے رہا تھا۔ بچھو نے اپنا ڈنگ ہوا میں لہرایا تو تلوار کی دھار جتنی تیز اور سوئی سے زیادہ باریک نظر آیا۔ اس کا حلق خشک ہو گیا، پیشانی کی رگیں ابھر آئیں۔ اگر وہ صحیح وقت پر وہاں سے کھڑا نہ ہوتا تو وہ ڈنگ اس کی آنکھوں میں ہونا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس کی بیلٹ کی تیز دھار نے اسے بچا لیا۔ اب وہ بھاگتا ہوا 20 قدم ہی آگے آیا تھا کہ ایک تابوت نظر آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک قبر کھودی ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تابوت کا ڈھکن کھولا تو ہراساں رہ گیا۔ وہ مسٹی کی لاش تھی۔ ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی نہ تھا۔ سب کہاں چلے گئے؟ وہ بڑبڑایا اور خود ہی اس تابوت کو قبر میں اتارنے لگا۔ 20 منٹ کی محنت کے بعد وہ اسے قبر میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ابھی ڈھکن بند کرنا ہی چاہا تھا کہ مسٹی کا بازو اوپر کو اٹھا۔ اس کے ہاتھ سے ڈھکن پیچھے جا گرا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ مسٹی کی مٹھی بند تھی۔ تابوت کے کنارے تک اپنا بازو اٹھانے کے بعد اس نے اپنی مٹھی کھولی تو اندر کئی ناخن تھے۔ اسے خیال آیا کہ اگلی شے شاید ناخن ہو۔ اس نے کپکاتے ہاتھوں سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بڑی ہمت کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے ناخن لیے۔ ناخن لینے کی دیر تھی کہ وہ ہاتھ دوبارہ بے جان ہو کر تابوت میں جا گرا اور ڈھکن خود بخود زمین سے اٹھ کر ہوا میں لہراتا ہوا تابوت پر جا گرا۔ مٹی خود بخود اس کی قبر پر اپنی تہیں جمانے لگی، جبکہ وہ کھڑا ہراساں دیکھتا رہا۔ 6 تاک راتوں میں اب اسے مزید شیطانی چیزوں کی ضرورت تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کو اونگ آنے لگی۔ رات کو اتنا بھاگنے کے بعد اب وہ واقعی ہی تھک چکا تھا۔ صبح سے وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں گیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ سو نہ جائے اور پھر کوئی تاک رات گنوا نہ دے۔ نہیں، مجھے نہیں سونا، وہ بڑبڑایا، لیکن نیند نے اپنا اثر جاری رکھا۔ وہ بار بار اونگتا رہا، لیکن وہ بار بار ایک جھٹکے سے نیند کو بھگا دیتا۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک کتاب کا خیال آیا، شاید کتاب میں اس کا حل لکھا ہو۔ اس نے سوچا اور اٹھ کر جنوری کے روم میں داخل ہوا۔ ہر گزرتی رات نیند میں اضافہ کرتی رہے گی، خوابوں کی دنیا حقیقت میں ضم ہو جائے گی۔ آخری پڑاؤ پر پہنچنے سے پہلے ہی کچھ واپس لوٹ جائیں گے اور قبروں کی تہوں میں اتار دیے جائیں گے۔ خون کی پیاسی روحیں ان کا خون نچوڑ دیں گی۔ جو جتنا جاگنے کی کوشش کرے گا، شیاطین اس پر اتنا ہی غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اس کے دماغ کو جیسے بری طرح دھچکا لگا۔ عامل کی باتیں سچ ہو رہی تھیں۔ اسے بس 2 اشیاء چاہیے تھیں، جس کا مطلب تھا فقط 2 راتیں کافی ہیں۔
لیکن اگر وہ سو گیا تو 2 راتیں کبھی میسر نہ ہوں گی۔ اس نے اس لیے چلا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس عامل کے پاس رات ہونے سے پہلے ہی جا پہنچا تو اس عامل نے ایک منتر دیا اور کہا اسے یہ منتر سامنے کالی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ کر اکیلے کرنا ہوگا اور چلا کرتے ہوئے اس کا جسم پر بس مختصر کپڑے ہوں، یعنی اسے تقریباً برہنہ ہو کر یہ چلا کرنا تھا۔ عامل سے ہدایت لینے کے بعد اس نے پہاڑی پر چڑھنا شروع کیا۔ ہر اٹھتا قدم اسے سرد موسم کی طرف دھکیل رہا تھا۔ یکبستہ ہوائیں خون کو جما دینے والی تھی۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو برف باری شروع ہو گئی۔ یکبستہ ہوائیں اس کے جسم کو برفیلے ٹیلے میں تبدیل کر دینے کو تیار تھیں۔ تاحد نگاہ صرف سناٹا تھا اور ایسے میں اس کو اپنے کپڑے اتار کر یہ چلا کرنا تھا۔ یہ سردی کا عذاب، اس کے ہونٹ صرف چند لمحوں میں ہی نیلے پڑ گئے، لیکن اسے تو 3 راتیں ایسے ہی گزارنی تھیں۔ ابھی اس نے شرٹ ہی اتاری تھی کہ یکبستہ ہوائیں اس کے جسم میں اترنا شروع ہو گئیں۔ ہاتھ سردی کے سبب کپ کپانے لگے۔ جسم کے نچلے حصے کے کپڑے اتارنے کے بعد تو جیسے اس نے اپنے آپ کو برفیلا ٹیلا ہی محسوس کیا تھا۔ پورا جسم سوائے چند حصوں کے برہنہ تھا، مگر اس نے ہمت کر کے آلتی پالتی مار لی اور آنکھیں بند کر کے اس کے منتر پڑھنا شروع کیا۔ تبھی اس کے جسم میں ایک جھرجھری سی ہوئی۔ اسے اپنی آنکھیں کھولنا پڑیں۔ نظریں سامنے رکھی پینٹ شرٹ پر گئیں تو اسے جیسے ایک دھچکا لگا۔ وہ برف کی تہوں میں کہیں کھو گئے تھے۔ رسٹ واچ کا ڈائل بھی مبہم نظر آ رہا تھا۔ اس نے بامشکل وقت اور تاریخ دیکھنے کی کوشش کی تو جیسے اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ 22 تاریخ صبح کے 3 بجے تھے۔ اس کی آنکھیں یک ٹک بس تاریخ کو دیکھتی رہیں۔ اس نے منتر پڑھنا بند کیا۔ 3 دن گزر گئے۔ اسے تو جیسے یقین ہی نہ آیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی منتر پڑھنا شروع کیا تھا اور صرف چند سیکنڈ ہی وہ منتر پڑھا۔ ماورائی اور شیاطین کی دنیا میں وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، اس نے سوچا اور برف کو ہٹاتے ہوئے کپڑے پہننے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے چٹان بن چکے تھے۔ انہیں پہننے کا مطلب کسی چٹان کو پہننا تھا۔ اب گھر کیسے جائے؟ اس نے اپنی حالت کی طرف دیکھا۔ جسم بڑھانا تھا اور وہ شہر سے ایک فاصلے پر تھا۔ ایسے میں بازاروں سے گزرنا اس کے لیے شرم کی بات تھی۔ وقت اگرچہ رات کا تھا، لیکن ایسے میں پولیس بھی گردش کرتی ہے اور اگر انہوں نے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی تو وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے ذہن میں اپنے بیڈ روم کا تصور کیا۔ آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو بیڈ روم میں پایا۔ اسے ایک اور دھچکا لگا کہ وہ ایسے کیسے پہنچ گیا۔ اس نے جھرجھری لی اور الماری کی طرف بڑھ کر جینز اور شرٹ نکال کر واش روم میں جا کر غسل کیا۔ اب مجھے اگلی چیزوں کو ڈھونڈنا ہوگا، لیکن اس کے لیے مجھے آج رات 12 بجے تک کا انتظار کرنا ہوگا۔ واش روم سے باہر آنے کے بعد اس نے سوچا اور کچن میں جا کر کچھ چائے ناشتہ کیا۔ 3 دن بغیر کھائے پیے گزارنے کے باوجود اسے نہ بھوک لگ رہی تھی نہ پیاس۔ اس نے جنوری کے بارے میں سوچا۔ جنوری تم کتنے بڑے شیطان تھے، اس نے سوچا، اور تم بھی یہی بننے جا رہے ہو۔ ایک سرگوشی ہوئی۔ اس نے ماخذ کو تراشنا چاہا مگر غائب رہا۔ لیکن میرا مقصد صرف اپنے جسم کو آزاد کروانا ہے، اس نے سوچا اور ٹی وی لاؤنج میں آ کر ماورائی کتابیں پڑھنے لگا۔ رات گئے تھے، وہ انہی کتابوں کو پڑھتا رہا۔ رات ہوتے ہی اس نے جیکٹ پہنی اور قبرستان جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ خود کو اس قبرستان میں پایا جہاں اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ میں اینڈریو جانسن قبرستان میں، وہ بڑبڑایا۔ تبھی اس کے ذہن میں چلے کا خیال آیا کہ کہیں اس چلے کی وجہ سے مجھے کچھ طاقتیں تو نہیں آ گئیں۔ اس نے خیال کیا شاید کسی حد تک یہ طاقتیں اس کے اندر آ گئی تھیں، مگر اسے ڈھونڈنا کیا تھا وہ سمجھ نہیں پایا۔ آج یہاں کوئی شیطان نہ تھا۔ اس نے آدھ گھنٹے میں پورا قبرستان چھان مارا مگر کوئی قابل نظر شے دکھائی نہ دی۔ میں کیا ڈھونڈوں؟ وہ بڑبڑایا۔ کتاب، ہاں مجھے کتاب پڑھنی ہوگی، اس نے سوچا اور اپنے آپ کو دوبارہ گھر میں خیال کیا تو وہ دوبارہ گھر میں تھا۔ کچھ شیطانی چیزیں انسان کو آسانی سے مل جاتی ہیں اور کچھ پوشیدہ ہوتی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آنکھیں دکھنے سے قاصر رہتی ہیں۔ ناخن، بال، لیموں، کھوپڑی، پنے، ورق ختم ہو گیا۔ اگلی 2 چیزیں اگلے صفحات پر تھیں۔ اس نے بمشکل اپنا خون اگلے صفحے پر نچوڑا تو دم خشک ہو گیا۔ شیاطین کتنے بے شرم ہیں، وہ بڑبڑایا۔ اسے جھجک محسوس ہوئی، اتنی بےہودہ شے کو وہ کیسے حاصل کرے، اس نے سوچا۔ اس نے دوبارہ اپنے آپ کو قبرستان میں خیال کیا تو چوہوں کی ایک فون کو اپنا منتظر پایا۔ اس کے قدم اٹھانے کی دیر تھی کہ چوہے اس پر حملے کو تیار ہو گئے۔ سرخ آنکھوں والے خرگوش نما چوہے۔ ایک چوہا اس کے چہرے پر جھپٹا، اس کو نوچنے لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے جھٹک دیا اور تیزی سے قبر تلاش کرنے لگا۔ سیکسول فلوئڈز، اس کے ذہن میں چھٹی چیز گردش کر رہی تھی۔
اتنی بیہودہ چیز مگر اسے وہ حاصل کرنا تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر چوہوں کے علاوہ کوئی شے نظر نہ آئی۔ گرتا پڑتا چوہوں سے مقابلہ کرتا وہ قبر کے پاس جا پہنچا جس کی قبر کے کتبے کے نیچے ایک بوتل رکھی تھی۔ کتبے پر کرسٹوفر کا نام تھا۔ کرسٹوفر مر گیا؟ اسے جیسے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ پہلے مسٹی کی ناگہانی موت اور اس کے بعد اب کرسٹوفر بھی مر گیا۔ تبھی پیچھے سے ایک چوہے نے اس کی پشت پر وار کیا۔ آہ! وہ چیخا اور ایک انجانی سی دیوار کو اپنے اور چوہوں کے درمیان خیال کیا جو جلد ہی حقیقت بن گئی۔ چوہے تمام اس دیوار کے عقب میں رہ گئے مگر ان شیطانی چوہوں نے اس دیوار کو کترنا شروع کر دیا۔ اس نے جلدی سے بوتل اٹھائی اور گھر کا خیال کیا۔ اب وہ گھر تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور لاشعوری طور پر بوتل میں دیکھا تو وہ خالی تھی۔ اسے ایک دھچکا لگا، وہ کچھ سمجھ نہ پایا۔ اس نے کتاب اٹھا کر اپنی انگلی پر کٹ لگایا اور ورق کا بقیہ حصہ پڑھا۔ باقی شیطانی چیزوں کی طرح اسے بقیہ دو شے خود بخود نہیں ملیں گی، اسے وہ چیز خود حاصل کرنا ہوگی۔ سیکسول فلرٹس کو بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے حاصل کرنا ہوگا۔ اس کو جیسے کہہ آنے لگی، اتنی گندی ہیں شیاطین میں۔ لیکن پھر بھی اسے خیال آیا کہ شیاطین تو پسند ہی گندگی کو کرتے ہیں۔ اب چاروں ناچار اس نے دوبارہ اپنے آپ کو قبرستان میں خیال کیا۔ چوہے ابھی تک دیوار کتر رہے تھے، شاید انہیں اندازہ تھا کہ جیکسن واپس آنے والا ہے۔ اس نے جلدی سے قبر سے مٹی ہٹائی، تابوت کا ڈھکن کھولا، اندر کرسٹوفر کی لاش تھی۔ آئی ایم سوری کرسٹوفر، لیکن مجھے یہ کرنا ہوگا۔ اس نے معذرت چاہی مگر کرسٹوفر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھا گئی، شاید وہ جانتا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو چوہے اب دیوار کو تقریباً کتر ہی چکے تھے۔ اس نے جھٹ کر کرسٹوفر کے کپڑے معمولی سے اتارے اور آنکھیں بند کر کے سیکسول فلرٹ لیا۔ جیکسن! چوہے چیختے ہوئے آگے بڑھے لیکن اس نے جھٹ اپنے آپ کو دوبارہ گھر میں خیال کیا۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، ہاتھوں پر بھی سیکسول فلرٹ تھا۔ اسے اپنے آپ سے مزید گھن آنے لگی۔ جلدی سے واش روم میں جا کر غسل کیا اور تقریباً 1 گھنٹے تک وہ واش روم سے باہر نہ نکلا۔ چلا کافی کارآمد ثابت ہوا۔ اس کی نیند رنجھو ہو گئی، اب وہ چاہ کر بھی نہیں سو پا رہا تھا اور تھکان بھی اتر چکی تھی۔ لیکن پریشان کن بات یہ تھی کہ اس نے بقیہ 2 طاق راتوں میں 10 سے زائد قبرستانوں کا دورہ کیا مگر کچھ نہ ملا۔ آج 29 جنوری کا آخری پہر تھا، یعنی سیکنڈ لاسٹ طاق رات کی آخری گھڑیاں تھیں۔ وہ مکمل کتاب پڑھ چکا تھا، آخری شے بھی اس کے علم میں تھی مگر وہ کہیں نہ ملا۔ سیکسول فلرٹس تو حاصل کرنا اس کے بس میں تھا، وہ جذبات کی کیفیت سے حاصل کر لیا گیا مگر یہ شے وہ کیسے حاصل کرے؟ اس کا دماغ بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ اب وہ اپنے گھر میں ہی تھا، کڑی سے کڑی ملا رہا تھا۔ جنوری کی راتوں میں جنوری کی قبروں سے اس کے ذہن میں ایک خیال امڑ آیا۔ اب تک اس نے جتنی بھی شیطانی اشیاء حاصل کی وہ سب ان لوگوں کی تھیں جو جنوری میں پیدا ہوئے تھے، یعنی جنوری کی قبروں سے، جنوری کی راتوں میں، اور یعنی طاق راتیں، یعنی ہر شیطانی شے کا تعلق جنوری سے تھا۔ مسٹی ہو یا کرسٹوفر، سب کے سب جنوری میں پیدا ہوئے تھے۔ تبھی اس کا خیال اپنی ذات کی طرف گیا، وہ خود بھی تو جنوری میں پیدا ہوا تھا۔ جنوری کی طاق رات میں، 31 جنوری کی آخری گھڑیوں میں اس کا دماغ ہچکولے کھا رہا تھا۔ مسٹی اور میں، اسے جیسے اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ مسٹی اور اس رات کو اکٹھے ہونا اب اس کی سمجھ میں آ گیا۔ مسٹی کی برتھ ڈے بھی 31 جنوری کی آخری گھڑیاں تھیں۔ جنوری ان دونوں کو یکجا کرنے کے بعد اپنی طاقتیں بڑھاتا تھا۔ منہ کے ذریعے مسٹی کا اپنا خون جیکسن کے جسم میں داخل کرنا اور پھر جیکسن کے پاؤں کے ذریعے جنوری کا سیاہی باہر نکالنا سب شیطانی عمل تھا۔ وہ اب اس عمل کے پیچھے چھپے راز کو جان چکا تھا۔ اس نے سوچا، اپنے آپ کو دوبارہ جیکسولائن سیمیٹری میں خیال کیا۔ وہ جلد سے جلد اب نئی قبر ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر اسے ایک قبر مل گئی جس پر اس کا نام کندہ کیا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک دھچکا لگا مگر اپنے آپ کو سنبھال کر آگے بڑھا۔ مگر تبھی چڑیلوں کی ایک لمبی قطار نظر آئی، وہ سب اس قبر کے آگے کھڑی تھیں۔ ہا 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 ہا، وہ اس پر ہنس رہی تھیں اور وہ اس ہنسی کا مقصد سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا اور کتبے کے نیچے لکھا وچ بوٹل اٹھانا چاہیے لیکن وہ چڑیل راہ میں حائل ہو گئی۔ اتنی جلدی نہیں، وہ چڑیل ایک خوبصورت دوشیزہ کے روپ میں اس کے سامنے آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئیں۔ وہ جانے کیوں اس پر فریفتہ ہونے لگا۔ سیاہ رات میں دودھیا جسم رکھنے والی کنواری دوشیزہ، اس کا دل نہ جانے کیوں تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ابھی کچھ وقت میرے ساتھ تو گزار لو پیارے،
وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف بڑھ گئی۔ اس کا ذہن جانے کیسے مفلوج ہو گیا، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی۔ وہ چڑیل اس کو ایک پرانی قبر کی طرف لے گئی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت بیڈ میں تبدیل ہو گئی۔ دوسری چڑیلیں بھی اس کی طرف بڑھنے لگیں اور ہر بڑھتا قدم ان کو نئی دوشیزہ کی شکل میں اس کے سامنے پیش کرتا۔ وہ ان سب کے حسن میں گھلتا جا رہا تھا، آنکھیں تو جیسے مدہوش ہونے لگ گئیں۔ وہ حسین دوشیزہ جو اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں لائی تھی اسے بیڈ پر دھکیل دیا، انتہائی نرم و ملائم اور گداز فوم۔ وہ تو جیسے اندر دھنستا ہی چلا گیا۔ وہ دوشیزہ نما چڑیل اس کے اوپر جھک گئی۔ آج بس تم ہمارے ساتھ رہو گے، ہماری خواہشات کو پورا کرو گے۔ دوسری دوشیزہ دائیں پہلو سے بیڈ پر آ بیٹھیں اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگیں۔ ایک احساس اس کے جسم میں سرایت کرنے لگا، مدہوشی بڑھنے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ اس کے جسم کے نیچے بھی کوئی جسم ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک حسین دوشیزہ کو اپنے نیچے پایا۔ وہ اچھل پڑا۔ ہم سے ڈریے مت، ہم تو اپنی خواہش پورا کرنے آئی ہیں آپ کے ساتھ۔ سازنما آواز ایک بار پھر مدہوش کرنے لگی۔ اب دوشیزہ اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھیں۔ نشاب بڑھتا گیا، آسمان پر زوردار بجلی چمکی، اس کی مدہوشی جھٹ سے غائب ہو گئی۔ وہ ہوش میں آیا تو حسین دوشیزاؤں کو اپنے جسم کو چومتا ہوا پایا۔ ایک دائیں طرف اس کا ہاتھ چوم رہی ہے اور ایک اس کا بایاں ہاتھ۔ دو دوشیزائیں اس کے پاؤں میں تھیں، ایک پشت میں اور ایک اس کے سامنے اس کے سینے کو۔ وہ پوری طرح مسحور کن تھا، کسی بھی لمحے بھٹک سکتا تھا۔ خواہشات جوش مارنے لگیں، اعضائے جسم میں ایک لہر سرایت کر گئی، مگر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، اپنے اور ان دوشیزاؤں کے درمیان ایک اندیکھی دیوار حائل کر دی۔ جیکسن! وہ دوشیزائیں چیخیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ دل کو چیر دینے والی آوازیں آنے لگیں، ان کا حسن غائب ہو گیا۔ وہی خوفناک چڑیلیں اس کے سامنے تھیں۔ پھٹکار ہو تم پر، اس نے کہا اور اس قبر سے وچ بوتل اٹھائی اور یورین کو اس میں جمع کرنے کے بعد دوبارہ اپنے آپ کو گھر میں خیال کیا۔ جنوری کی آخری طاق رات میں وہ دوبارہ وانڈرنگ سول چرچ میں موجود تھا۔ سامنے ایک ہون تھا اور وہ آنکھیں بند کیے منتر پڑھ رہا تھا۔ ساری شیطانی اشیاء اس کے سامنے تھی۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بہت خوب جیکسن، شیطان تم سے خوش ہوا۔ ایک خنسیانی ہنسی میں فضا میں گونجی۔ مجھے تمہارے شیطان کی خوشی اور ناراضگی سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے بس جنوری سے ملنا ہے۔ اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے مزید دھواں چھا گیا۔ اس نے اپنی کھنکار اور سامنے دیکھا تو سامنے جنوری کھڑا تھا۔ بھائی، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، بولیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اس سے بات کر رہا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر بندھے تھے۔ جنوری، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں شیطانی کاموں کے لیے میرے جسم کا استعمال کیا؟ کیوں؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ بھائی، ایسا کرنا میری مجبوری تھی، مجھے شیطانی طاقتیں چاہیے تھیں اور اس کے لیے مجھے کسی نہ کسی کی قربانی تو دینی تھی، اور پھر آپ تو میرے بھائی تھے، آپ میرے لیے اتنا تو کر سکتے تھے نا؟ اس نے بنا کوئی تاثر دیے جواب دیا، بکواس بند کرو، یہ قربانی نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ وہ غرایا، ہماری دنیا میں اسے قربانی کہتے ہیں۔ ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، اب میں چاہوں گا کہ تم میرے جسم کو آزاد کر دو، آئندہ کبھی میری ذات کو اس شیطانی کام کے لیے استعمال نہ کرو۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، میں آئندہ کبھی آپ کو استعمال نہیں کروں گا، آپ آزاد ہیں آج سے۔ جنوری کی بات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا، مگر پھر یاد آیا اس نے 7 اشیاء اپنے بھائی کو لا کر دے دی ہیں، جس بنا پر وہ اس کے حکم کا تابع ہے، جیسا وہ چاہے گا وہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے خزانے کی چابی بھی چاہیے۔ اس نے اپنا اصل مقصد بیان کیا۔ وہ تو آپ حاصل کر چکے ہیں، جنوری نے طمانت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کیا؟ اس کو جیسے جھٹکا لگا، فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ جی ہاں بھائی، آپ نے نہ صرف چابی حاصل کر لی ہے بلکہ آپ تو وہ خزانہ بھی پا چکے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد جنوری کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ یہی تو خزانہ تھا، کالی دنیا کا کالا خزانہ۔ ہا 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 ہا۔ اس بار جنوری کی ہنسی کی انتہا نہ رہی۔ جنوری آہستہ آہستہ غائب ہوتا دکھائی دیا، جبکہ جیکسن کو ایسا لگا جیسے وہ بری طرح ہار چکا ہے۔ تما نے اس کے چہروں پر مہر لگا دی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے بھی قاصر رہا کہ شیطانی لوگوں کے لیے کالا علم ہی اصل خزانہ ہے۔ اس نے خزانے کی تلاش میں کالا علم سیکھا، یعنی شیاطین کا خزانہ حاصل کر لیا۔
اسے پچھلے 1 ماہ سے اپنی محنت پر پانی پھرتا ہوا محسوس ہوا۔ جو درد اس نے برداشت کیا سب بے معنی تھا۔ وہ شیطانی چیزیں جو اس نے حاصل کی تھیں وہ سب شیطانی راہ پر چل کر شیطانی طاقتوں کے حصول کے لیے بال، ناخن، پنے، کھوپڑی، لیموں، یورین اور سیکسول فلرٹ اس کے ذہن میں ہلچل مچ گئی۔ یہ سب شیاطین کے خزانے ہی تو تھے جن کے ذریعے وہ کالا جادو کرتے ہیں، دوسروں کے ذہنوں پر اپنی حکومت کرتے ہیں۔ اس کا سر بری طرح چکرایا اور اپنے بیڈ پر جا گرا۔ اس واقعے کے بعد اس نے اپنے گھر کو آگ لگا دی۔ ہر شے جو اس نے ان طاق راتوں میں حاصل کی تھی اس آگ کی نظر کر دی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور چہرہ ندامت سے سرخ ہو چکا تھا۔ عین اسی وقت وہاں لارا موجود ہوئی۔ اس نے لارا کو دیکھا تو اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور اپنے نئے مستقبل کے لیے ایک نئے سفر پر چل پڑا۔ چلتے چلتے اس نے رسٹ واچ میں وقت دیکھا تو رات کے 12:01 ہو چکے تھے۔ تاریخ بدل چکی تھی، یعنی جنوری کی طاق راتیں بیت چکی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک طمانینت ابھری اور آئندہ کبھی لالچ میں آ کر اپنی زندگی برباد کرنے سے توبہ کر لی۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔